قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال ربنا عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بزم میں موجود موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی انسان پر بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اللہ رب العالمین کا دین ہے، دین اسلام۔ یہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کا حقدار بنتا ہے، خصوصاً جنت کی نعمتیں اس دین کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس انسان کی زندگی میں دین ہے، آخرت میں ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت جنت کو حاصل کر پائے گا، لیکن جس انسان کی زندگی میں سرے سے دین نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے اس نعمت سے، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدر کرنا اور اپنی زندگی میں پابندی سے اس پر جمے رہنا، موت تک جمے رہنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی قابل قبول مقبول دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو اپنے سے جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اسلام کے تمہارے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی نعمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنے سے جوڑی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ جو چیز اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا باقی بہت ساری نعمتیں انسان پر اللہ کی ہیں، کھانا پینا، لباس اور ہوا پانی، سب کچھ، اسی کے ساتھ بہترین جسم اور جسم کے اعضاء، صحت، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کا دین ہے۔ اگر انسان اس نعمت سے محروم ہو جائے تو باقی ساری نعمتیں پا کر بھی وہ انسان محروم ہے، لیکن اگر انسان کو یہ نعمت مل جائے اور دوسری نعمتوں میں سے بہت کچھ نہ بھی ملے تو ایسا انسان محروم نہیں بلکہ پایا ہوا ہے۔ لہٰذا اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو خصوصی مقام دینا انسان کو اللہ کے ہاں اونچا مقام دلاتا ہے۔ اس نعمت کی، دین اسلام کی حفاظت کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو خصوصی مقام دینا، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور دوسری چیزوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دینا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچا مقام دلاتا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام کا حقدار اس کو بناتا ہے۔ لیکن جو انسان دین کی قدر نہیں کرتا ہے، دین کے معاملے میں لاپرواہی برتتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ذلت کا فیصلہ ہے، ایسا انسان سب پا کر بھی محروم ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس بات کو ہم یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے، کسی اور دین کی طلب رکھے، اسے اپنائے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی جی کر آئے، وہ زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور ایسا انسان آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں چاہے کتنا ہی کامیاب ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دنیا کا سارا مال اس کے پاس ہو، بڑا عہدہ ہو، سیاسی طاقت ہو، شہرت ہو، سب کچھ ہو، اگر اس کے پاس دین نہیں، آخرت میں وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے نسب کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر، مال و دولت کی، خوبصورتی کی اور دنیا میں اقتدار کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ ایک دنیا کا غریب سے غریب آدمی، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو، اگر اس کی زندگی میں دین ہے، اللہ کے نزدیک وہ قیمتی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی، قبیلے کا سردار ہو، مال دولت اس کے پاس ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس سب کچھ ہے، رشتے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، جاہ کے اعتبار سے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اگر اس کے پاس دین نہیں ہے وہ بے قیمت ہے۔ لہذا اللہ کے ہاں قیمتی بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دین کو لائے اور اس پر جمع رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو بس اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارنا نہیں تاکہ اسلام سے ہٹ کے موت آئے نہیں۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر کرے اور اس کا اہتمام کرے۔ لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم ایک خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں، حالانکہ موضوع بہت طویل ہے، بہت بڑا ہے اور اس کے دو حصے ہیں، دین سے دوری، اسباب اور علاج۔ اسباب بھی بہت سارے ہیں اور اس کا علاج بھی، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ کیوں ایک انسان اللہ کے اس عظیم الشان دین سے دور ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ زندگی میں دین اعتبار سے خرابی، بگاڑ آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان اللہ کی اس نعمت سے محروم رہتا ہے؟ کیوں وہ پا کر بھی کھونے والا بنتا ہے؟ کیوں وہ آ کر بھی دور ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان دین سے دور ہوتا ہے؟ اسباب اس کے کیا ہیں؟ کئی اسباب اس کے ہیں۔ کیوں زندگی میں بے دینی آتی ہے؟ کیوں زندگی میں عملی اعتبار سے کوتاہیاں آتی ہیں؟ کیوں زندگی میں برائیاں آتی ہیں؟ اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم دین پر جمے رہیں یا دینی اعتبار سے خرابی ہماری زندگی میں نہ آئے؟ اس کے لیے ہم کو کیا بطور علاج کیا کرنا چاہیے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موضوع بہت بڑا ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں گے جو بطور علاج ذکر کی جائیں۔ دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے یا دین اعتبار سے کوتاہی ہوتی ہے؟ سب سے پہلا سبب اس کا ہے علم دین سے محرومی ہے۔ ایک انسان کو معلوم ہی نہیں دین کیا ہے تو اس کی زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ جب راستہ ہی نہیں معلوم تو انسان اس راستے پر چل کے منزل تک کیسے پہنچے گا؟ زندگی میں دین نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، دین صحیح طور پر اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے یا تو سرے سے اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں کہ خسارے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے؟ کیا تمہیں ہم بتائیں؟ اور اللہ نے خود ہی جواب دیا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی کوششیں دنیا میں رائگاں ہو گئی، برباد ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بدعات میں، خرافات میں، شرکیات میں مبتلا رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم واقعی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولیاء کی محبت میں، شرکیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کوئی فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دین کی محبت میں اپنے دل سے بدعات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونے والے اعمال کر رہے ہیں، جبکہ وہ شرک و بدعات کی وجہ سے اللہ سے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں بگاڑ ہوتا ہے جو عام گناہوں سے بڑھ کے بگاڑ ہوتا ہے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں ایک بہت بڑا بگاڑ، جو سب سے بڑی برائی ہے شرک، اور اعمال کے اعتبار سے بدعت کیوں آتی ہے؟ کیوں انسان دینی بگاڑ میں مبتلا ہوتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان واقعی
نفع والا علم جو نبوی علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے، اس سے محروم رہتا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ صحیح غلط کیا ہے، حق باطل کیا ہے، اور نجات والی چیز کیا ہے، ہلاک کرنے والی چیز کیا ہے. لہذا جہالت کی وجہ سے وہ اکثر ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے جو بے دینی ہے، لیکن اس کو دین سمجھتا رہتا ہے. تو پہلی وجہ کیا ہے؟ جہالت. اس سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 104 ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ محرمات میں مبتلا رہتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اس کی بھی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز حرام ہے. وہ سود لیتے رہتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے. تجارت میں حرام کمائی ان کی ہوتی ہے لیکن معلوم نہیں ہوتا کہ اس طرح کی بے حرام ہے. اسی طرح سے لباس میں آپ دیکھیں بہت سارے دلہے سونے کی انگوٹھی لیتے ہیں، پہنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہاں سے لڑکی والوں کی طرف سے ملا. معلوم نہیں ہوتا کہ مرد کے لیے یہ چیز حرام ہے. خواتین بھی پردے کو لازم نہیں سمجھتی ہیں، بس یہ سمجھتی ہیں کہ دوپٹہ لینا سر پر یہ کافی ہے، اسی کو حجاب کہا گیا ہے، اور ہمارے دلوں میں حیا ہے، کافی ہے، نظر کا پردہ ہے، بس اتنا کافی ہے. بہت ساری بے دینی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ شرعی احکام ہے کیا. تو یہ بہت بڑا سبب ہے گناہوں کا، برائی کا، دینی بگاڑ کا، دین سے دوری کا. اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحرام بین وان الحلال بین وان الحرام بین. حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور کہا کہ وہ بینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں. اور فرمایا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے ہیں کہ اس کا واقعی حلال ہے کہ حرام ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شبہات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ محرمات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی چیزیں جن کا گہرا علم ہونا ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیلی دلائل اور اختلافات ہونے کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہ چیز کیا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے. لہذا بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، حرام میں مبتلا ہوتے ہیں. تو پہلی وجہ بے دینی کی، دین سے دوری کی، دینی بگاڑ کی، گناہوں میں مبتلا ہونے کی، حرام میں واقع ہونے کی یہ ہے کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ واقعی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. دینی علم سے محرومی ہے. نمبر 2، دین سے دوری اور دینی بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ تربیت کا بگاڑ. صحیح تربیت انسان کو بچپن سے نہیں مل پاتی ہے. ماں باپ دیندار نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا جیسے وہ پال پوس کے بچوں کو بڑا کرتے ہیں اسی ماحول میں بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی ماں باپ کی طرح بن جاتے ہیں. ماں باپ ناچ گانے کو اور فلموں کو گھر میں عام رکھتے ہیں، بچے بھی سمجھتے ہیں کہ چلتا ہے. بے پردگی ماں میں ہوتی ہے، بیٹی بھی بے پردہ ہو جاتی ہے، یہ سمجھتی کہ چلتا ہے. باپ داڑھی نہیں رکھتا ہے اور بہت سارے حرام کام کرتا ہے، سگریٹ پیتا وغیرہ وغیرہ، اولاد میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ گھر کے ماحول میں وہ چیز دیکھتے ہیں. لہٰذا بہت سارے بگاڑ اور دین سے محرومی، دوری، بگاڑ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت دینی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں. وہ خود بے دین ہوتے ہیں اور بے دینی گھر میں لاتے ہیں، بچوں میں وہی بات آتی ہے اور آگے کی زندگی میں بچے بھی بے دین ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے. دین اسلام قبول کرنے کی صلاحیت کامل درجے میں اس میں ہوتی ہے، جیسا سکھایا جائے گا مان لے گا. تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا پھر اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا آگ کا پوجنے والا مجوسی بنا دیتے ہیں. امام البخاری مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پیدائشی طور پر بچے میں اللہ کے دین کو قبول کرنے کی صلاحیت اور آمادگی پوری طرح موجود ہوتی ہے. وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی مخالفت اور منازعات نہیں ہوتی ہے، بتایا جائے گا مان لے گا. لیکن ماں باپ اس کو جو بتاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اگر وہ صحیح بتاتے صحیح مانتا، لیکن ماں باپ اس کو جو سکھاتے ہیں، جو تربیت دیتے ہیں وہ غلط تربیت ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں بچہ بگڑ جاتا ہے اور دین سے دور رہتا ہے. تو یہ بھی دوسری وجہ ہے جو انسان کے دین سے دور ہونے کی وجہ ہے. نمبر 3، بری صحبت.
बुरी सोहबत। बहुत सारे बच्चे या नौजवान या लोग, उनको सोहबत सही नहीं मिलती है। दोस्तों में, जिन दोस्तों में बैठते उठते हैं वो बेदीन होते हैं, हराम का इर्तिकाब करते हैं, नमाजों में कोताही करते हैं, फिल्में देखने वाले होते हैं, नाच गाने वाले होते हैं, और यहाँ तक कि बाज़ औक़ात शराब और जुआ और बहुत कुछ बुराइयां उनमें होती हैं। उनके साथ रहकर एक इंसान उन जैसा बन जाता है। बाज़ औक़ात उनको खुश करने के लिए उनके साथ उन जैसा बनता है। कितने बच्चों को आपने देखा होगा, दीनदार घराने के थे, बच्चे बच्चियां, फिर उसके बाद 10वीं पास हो गई, कॉलेज में चले गए। कॉलेज में जाने के बाद उम्र भी उनकी बढ़ जाती है और माहौल उनको गलत मिलता है, आज़ादी का माहौल मिलता है, और उनके अंदर वो सारी बुराइयां आती हैं जो उस माहौल में वो देखते हैं। बुरे बिगड़े हुए घरों से आए हुए बच्चे, उनका बिगाड़ इनमें भी आ जाता है। सिगरेट पीना, लड़कियों को छेड़ना, फिल्में देखना, पब्स में जाके डांस करना, और इसी तरह से और बुराइयां, बहुत सारी खुराफात, बर्थडे मनाना और इस तरह की जितनी भी, वैलेंटाइन डे मनाना और न जाने कितनी खुराफात, जो उस माहौल में जो मगरबी तमद्दुन और तहजीब से मुतासिर होता है, ये भी उसमें जाके अपने आप को ऐसा बना लेता है। जैसे दोस्त, उनके साथ ये वैसा हो जाता है। बहुत सारी बच्चियां होती हैं, अच्छे घरों से होती हैं, पर्दे वाली होती हैं, दीनी मिजाज होता है, लेकिन धीरे धीरे उस माहौल में जाकर उन जैसी बन जाती हैं। वो लड़कियां किसी से व्हाट्सएप पे ताल्लुकात किसी और से हैं, उसके दोस्त हैं, ये भी बाप उसको मोबाइल देता है, ये भी इसके दोस्त बन जाते हैं। उसके जरिए और कोई जो है इसकी जिंदगी में आ जाता है जिसको नहीं आना चाहिए था। दोस्ती इंसान के लिए बहुत बड़ा फितना और फसाद बन जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो तुम में से हर एक को देख लेना चाहिए कि वो किसको अपना दोस्त बना रहा है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, चाहे कोई मर्द हो, औरत हो, वो देखे कि उसके ताल्लुकात किससे हैं, खुसूसी ताल्लुकात, दोस्ती के ताल्लुकात और करीबी ताल्लुकात किनसे हैं। जाहिर बात है कि उनके मिजाज, उनके रहन सहन, उनकी पसंद नापसंद का इस पर भी असर पड़ता है। लिहाजा इंसान अगर दीनदार से दोस्ती करता है, उसकी वजह से ये बेनमाजी तनमाजी बन जाता है, ये बुराइयां करता है, उसके मना करने से रुक जाता है। लेकिन अगर बेदीन से उसकी दोस्ती होती है, उठना बैठना होता है, उसकी बुराइयां इसमें भी आती हैं, उसकी वजह से ये भी बेदीन बन जाता है। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, वला तमशी मअल फाजिर, वला तमशी मअल फाजिर फयुअल्लिमुका मिन फुजूरिही। फाजिर के साथ चल भी मत। जो इंसान अल्लाह की हुदूद को फलांगता है, हराम का इर्तिकाब करता है, अल्लाह के बनाए हुए दायरे में नहीं जीता, इस्लाम के दायरे में, जो इंसान गुनाहों का आदी हो, कहा कि वला तमशी मअल फाजिर, फाजिर के साथ चल भी मत। क्या होगा नतीजा? फयुअल्लिमुका मिन फुजूरिही, वो तुझको अपने जो भी गुनाहों में जिसमें वो मुब्तला है, वो खुद तुझको सिखाएगा। वो जो खुद करता है वो तुझसे भी करवाएगा, नई नई चीजें तुझको सिखाएगा, गुनाह के रास्ते नए नए बताएगा। आप देखिए, आमतौर से होता यह है कि एक इंसान गुनाहगार होता है, अब उसके साथ दूसरे लोग होते हैं, वो उनमें मुजरिम बन के जीने की बजाय उन्हें अपने साथ ले डूबने वाला बनता है। तो उनको भी वो सिखाता है ताकि वो अकेला न रह जाए, उस गुनाह में दूसरों को बता दे, ये अच्छी चीज है, इसमें बहुत मजा आता है, ऐसा करने में बहुत फायदा है, ऐसा करना ही ज्यादा अच्छा है, मौज मस्ती इसमें है। तो ऐसे कई लोग जो है गुनाहों में दूसरों को भी ले जाते हैं। इंसान को चाहिए कि वो सही दोस्ती इख्तियार करे, बुरों की दोस्ती में न रहे, बुरे माहौल में न रहे, बुरी सोबत इख्तियार न करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। इसी तरह से चौथा सबब इंसान के बिगाड़ का, दीन से दूरी का क्या है? नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करना। बाहर अगर कोई भड़काने वाला ना हो, अंदर बैठा हुआ है इंसान के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चीजों की तलब रखी है, एक लज्जत की तलब, दूसरे राहत की तलब। लज्जतें चाहता है, खाना पीना, लिबास और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, जो लज्जत जिनमें इंसान को मिलती है, जिस्मानी एतबार से या नफ्सियाती एतबार से। और फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनमें राहत इंसान को मिलती है। इंसान का नफ्स राहत और लज्जत चाहता है।
یہی لذت طلبی ہے جو انسان کو حلال لذت سے آگے بڑھا کر حرام میں لے جاتی ہے. یہی راحت طلبی ہے جو انسان کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. راحت طلبی کی وجہ سے ایک انسان فجر کی نماز چھوڑ کے بستر ہی میں سردی میں رہنا پسند کرتا ہے. کون باہر نکلے, کون سردی میں باہر مسجد کو جائے, کون وہاں پر جا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے. راحت چاہیے, تکلیف نہیں. کون گرمی کے موسم میں روزہ رکھے, کون اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے تقوی اختیار کر کے مصیبت میں پڑے. انسان راحت چاہتا ہے. یہ راحت طلبی انسان کو اللہ کے فرائض سے محروم رکھتی ہے, بلکہ اس کے ادا کرنے سے روکتی ہے. اسی طرح سے لذت طلبی ہے, انسان لذتیں چاہتا ہے تو حرام لذتوں کی طلب بھی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے, کیونکہ نفس حدود نہیں جانتا ہے. انسان کا نفس حدیں نہیں جانتا ہے, بلکہ اس کے اندر رغبت ہوتی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس کا تجربہ کر کے دیکھے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ دن بھر بھوکا رہے تو آسان ہے, لیکن سامنے جو کنکریاں پڑی اس کو مت اٹھا بولے تو زیادہ اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی کہ کسی طرح سے اس کو ہاتھ میں اٹھائے کنکریوں کو. جس چیز سے انسان کو روکا جائے اس کی رغبت پیدا ہوتی ہے. نفس انسان کو ممنوع چیزوں کی طرف لے جانے والا بنتا ہے. یہ لذت بھی ٹرائی کر, یہ بھی کر, منع ہے تو بھی کرنے کے لیے کہتا ہے. انسان کا نفس اس کا بہت بڑا دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, اللہ نے کہا کہ یقیناً نفس انسان کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے. نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, خواہشات کی پیروی مت کر. انسان اپنی چاہتوں کی پیروی کرنے لگ جائے تو کیا ہوگا؟ جو میرا دل چاہتا میں کروں گا. بعض لوگوں کا دین یہ ہوتا ہے, میرے دل میں جو آئے گا میں کروں گا. دل بولے گا نماز پڑھ تو پڑھوں گا, دل بولے گا روزہ رکھ تو رکھوں گا, میرے دل کا مالک ہوں, میں جو چاہوں گا کروں گا, مجھے جو اچھا لگتا ہے میں کرتا ہوں. کسی جلوس میں جانا اچھا لگا تو چلا گیا, میرا دل جو کہے گا میں کروں گا. اگر انسان اس کو اصول بنا لے ایسا انسان بے دین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ, خواہش کی پیروی مت کر. کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, یہ چیز تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. خواہشات کی, چاہتوں کی پیروی کرنے والا انسان اللہ کے راستے سے یعنی صراط مستقیم سے یعنی اللہ تک لے جانے والے راستے سے یعنی جنت کے راستے سے محروم ہو جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ آخرت کے دن کو بھلا بیٹھے. انہوں نے آخرت کے دن کو بھلا دیا. ایک انسان جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو آخرت اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے. صرف لذتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں, اس کے سامنے انجام نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ وہ لذتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بس آج مجھ کو یہ لذت چاہیے, اس کا انجام کیا ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. اور ایسا انسان اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے, جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے. نفسانی خواہشات, نفسانی لذتوں کا طالب ہونا ایک انسان کے لیے جہنم کا اور بے دینی کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جس چیز کا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ کیا ہے؟ شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم, پیٹ اور شرمگاہ کی وہ خواہشات جو سرکشی پر مبنی ہے. حدود پار کر کے ایک انسان اللہ کی حدوں کو پار کر کے سرکشی اختیار کر کے اپنے پیٹ کی اور اپنی شرمگاہ کی لذتوں کو پورا کرے, ایسی شہوتیں. اور ومضلات الہوى, اور خواہشات, ذہنی گھڑے ہوئے فلسفے, ذاتی بنائے ہوئے اصول, ان اصولوں کے پیچھے چل کر گمراہ ہونے والا انسان. کہ ایسی خواہشات, ایسی رائے, ایسے فلسفے جو انسان کو بھٹکا دے. تو ایک تو لذتیں اور دوسرے فلسفے, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بھٹکا دیتی ہیں. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے طور پر طے کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, مجھے کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے. اس میں شریعت کی کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں. اور جو دل چاہتا ہے
جو لذتیں دل چاہتا ہے وہ ساری لذتیں اس کو دیتے ہیں. لذتوں کا عادی ہونا انسان کو ہلاک کرتا ہے. ایک وہ انسان ہے جو بااصول ہو, جو اصول پسند ہو, اور دوسرا وہ انسان ہے جو لذت پسند ہو, راحت پسند ہو. ایسا انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. ایسا انسان دنیا میں کبھی عزت نہیں پاتا ہے. دنیا میں عزت چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا, وہی انسان عزت پاتا ہے جو پابند ہو, ڈسپلن ہو, اصول والا ہو. اور اصول والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اصول کی بنیاد پر خواہشات کو پیچھے رکھے, اصول کو مقدم رکھے, قاعدے کو آگے رکھے, فائدے کو پیچھے رکھے. لیکن اگر ایک انسان خواہشات کے پیچھے چلنے والا بن جائے, ایسا انسان دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتا ہے اور نتیجے میں حق سے, دین سے دور ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کو بیچ دیتے ہیں دنیا کی وجہ سے, لذتوں کی وجہ سے. لہذا ایک بہت خطرناک چیز جیسے کہ آگے بھی آئے گا. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک دشمن اس کا بیٹھا ہوا ہے. ایک دشمن باہر کا, ایک دشمن اندر کا ہے. اندر والا دشمن کون ہے؟ اس کا اپنا نفس ہے, جو حدود نہیں جانتا ہے, جو لذتوں کا, راحتوں کا عادی ہے, اور وہ اس سے وہ کرواتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا قیامت کے دن پیشی سے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا, اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت میں جانے کے لیے دنیا کی جنت سے محرومی کے لیے تیار ہونا پڑے گا اگر اللہ حکم دے دے. اگر اللہ کو پسند نہیں تو یہاں کی حرام لذتیں جب اللہ نے منع کر دیا ان کو چھوڑنے کی آمادگی انسان میں ہونا چاہیے. اور روزہ ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ اللہ اگر تو حکم دے دے, دل بہت چاہ رہا ہے, دل نہیں پیٹ بھی چاہ رہا ہے, لیکن اے اللہ میں پیاس بھوک کی تکلیف برداشت کر لوں گا, حلال کھانا حلال پانی نہیں پیوں گا. حلال چیز بھی اگر تو حکم دے دے نہیں, کیونکہ تیرا حکم ہے. روزہ اسی کا سبق ہے کہ ایک انسان اللہ کی خاطر اپنے اندر سے جو چاہت پیدا ہو رہی ہے, جو ڈیمانڈ اندر سے آ رہی ہے, اس کو روکنے والا بنے. جب تک آدمی یہ نہیں کرتا ہے وہ واقعی دین پر جم نہیں سکتا ہے. یہی وہ چاہتے ہیں, یہی وہ لذتیں جو انسان کو دین سے بھٹکا دیتی ہیں. کتنے لوگ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں دستار بندی ہونے کے باوجود, اپنے جاب کو بچانے کے لیے, لوگوں کا دل پہ حکومت کرنے کے لیے, اپنی گدی کو بچانے کے لیے کتنے شرکیہ کاموں کو ایمان قرار دیتے ہیں اور کتنی بدعات کو دین قرار دیتے ہیں. کتنے حق کی باتوں کو چھپا جاتے ہیں. کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا کی لذتیں. اس کی وجہ سے انسان بہت سارے محرمات کا مرتکب ہو جاتا ہے, اللہ کے دین کا دشمن, اللہ کا دشمن بن جاتا ہے, وہ تحریفات کرنے والا بن جاتا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں, بہت خطرناک چیز ہے. تو انسان کا نفس انسان کو کمزور کرتا ہے, اور اس نفس کی کمزوری کا فائدہ ایک دوسرا دشمن اٹھاتا ہے جو باہر والا ہے. وہ کون ہے؟ شیطان. جو پانچویں چیز جو انسان کو دین سے دور لے جاتی ہے وہ شیطان کی ترغیبات اور اس کے وسوسے ہیں. وہ ابدی دشمن ہے, کبھی دوست بننے والا نہیں, وہ کبھی دوست بننے والا نہیں ہے. اس کی ہدایت کی دعا کرنا فضول ہے, کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے, تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو, جس کو اللہ تعالیٰ دشمن بتائے اس کی دشمنی کبھی ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں, وہ ہمیشہ دشمن رہنے والا, کبھی دوست نہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, تم بھی اس کے ساتھ دشمنی ہی کا معاملہ رکھو, تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رکھو. آدمی دشمن کی بات مانتا؟ اگر کوئی دشمن آ کے آپ سے کہے ذرا چل اندھیرے میں رات کے وقت میں کہے ذرا گھوم کے آئیں گے, جائیں گے آپ اس کے ساتھ؟ نہیں. لیکن شیطان انسان کو جہاں لے جاتا ہے انسان اس کے ساتھ جاتا ہے. مجمع میں شیطان کی لاکھ برائی کرے, تنہائی میں شیطان جہاں ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے اس کے پیچھے برابر چلا جاتا ہے. اس سے زیادہ جاہل ہم نے کسی کو دیکھا ہے کہ جو دشمن مانتا بھی ہے لیکن اس کے پیچھے چلتا بھی ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے,
लिहाजा तुम उसे अपना दुश्मन ही बनाए रखो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो अपने लश्कर को आवाज देता है, बुलाता है, पुकारता है ताकि उसके साथ वो भी जहन्नमी हो जाए। उसका पुकारना नजात के लिए नहीं है, अंबिया का पुकारना नजात के लिए है, अल्लाह का दावत देना ये नजात के लिए है। शैतान का पुकारना इसलिए है कि उसका मुस्तकबल तो खराब है, वो आपका भी खराब करना चाहता है। वो तो जहन्नम में जाने वाला है, वो तन्हा नहीं जाना चाहता है, वो आपको भी ले जाना चाहता है ताकि अल्लाह के सामने अपनी बात को सच्चा कर दिखाए कि मेरे पीछे लोग चलेंगे, मेरी बात मानेंगे। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, इनमें से अक्सर को तो नाशुक्रा पाएगा। तो शैतान इंसान का दुश्मन है जो इंसान को दीन से दूर ले जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में हमको अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। क्यों बताया अल्लाह ने हमको? ताकि हम इस बात को समझें कि शैतान बुराई को अच्छा बना के पेश करता है, शिर्क को औलिया की मोहब्बत के नाम पे पेश करेगा, बिदआत को अमल में इजाफे के नाम पर पेश करेगा, मुहर्रमात को दुनिया की मसलहत बनाकर पेश करेगा, वक्ती फायदा बताकर पेश करेगा, बहुत से गुनाहों में डालेगा लेकिन उम्मीदें दिलाएगा, तौबा की उम्मीद, जिंदगी की उम्मीद, जैसा कि आगे आएगा। तो शैतान बहुत बुरा, बड़ा, भयानक दुश्मन है, उसको अपना दुश्मन ही बनाए रखो। दुश्मन बनाए रखो कैसे? उसकी बात मानो मत, क्योंकि उसके हर मामले में धोखा है और तुम्हारे बाप और मां दोनों को उसने धोखा दिया है। क्या कहा? वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसम खा के कहा। क्या कहा? मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं। भला चाहा नहीं। अल्लाह ताला ने जिस पेड़ से के करीब जाने से मना कर दिया था उसका फल खाने पर मजबूर कर दिया, जबकि अल्लाह का सरी हुक्म था वला तक़रबा हादिही शजरता फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, इस पेड़ के करीब मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे, अपने ऊपर जुल्म कर बैठोगे, यहाँ राहत की जिंदगी में हो, मुसीबत में चले जाओगे, दुनिया में महरूम हो जाओगे जन्नत से। अल्लाह ताला ने मना किया था, लेकिन शैतान आके क्या कहा? ये पेड़ बहुत अच्छा है, ये खाओगे फरिश्तों जैसे बन जाओगे, बादशाहत मिलेगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। उसके फदाइल बयान किए जिससे अल्लाह ने मना किया था। और ये हमेशा क़यामत तक शैतान करता रहेगा। जो चीज़ बुरी इंसान के लिए हलाक करने वाली है उसमें नजात बताएगा, उसको मुफीद बताएगा, उसमें सआदत और फलाह और कामयाबी बताएगा, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी में भी और माशरे के एतबार से भी। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देगा जो समाज को तबाह करने वाले हों, लेकिन उनको खूबसूरत बना के पेश करेगा। तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूर क्यों होता है इंसान दीन से? उसमें बहुत बड़ा हाथ शैतान का होता है, उसके वसवसों का। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, शैतान ने कहा अल्लाह ताला से, ऐ मेरे रब, जब तूने मुझे भटका ही दिया है, लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, तो मैं जमीन में बुराइयां तेरे बंदों के लिए खुशनुमा करके दिखाऊंगा, गलत बातें उनको अच्छी बना के पेश करूंगा। वला उग़यन्नहुम अजमईन, और सब के सब को मैं भटका के रहूंगा, सब के सब को मैं भटका के रहूंगा। इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, हाँ मगर थोड़े से चुने हुए खास बंदों के सिवा सारे लोगों को भटका दूंगा मैं। कुछ बंदे बचेंगे, कुछ बंदे धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी सारों को मैं क्या करूंगा? भटका दूंगा। वला उग़वियन्नहुम अजमईन, एक होता है दलाला और दूसरे होता है गिवाया, जानते बूझते मैं उनको दूर करूंगा। दलाला क्या? इंसान को मालूम ही नहीं क्या सही क्या गलत, वो भी एक सबब है, लेकिन ख्वाहिशात की बिना पर तरगीब देकर गलत काम को मैं हिकमत बताकर कि इसमें हिकमत है, ये अच्छा है तेरे लिए, आज कर ले कल तौबा कर लेना, या इसमें ये बुराई है लेकिन ये भलाई भी है इस एतबार से कि इसका अंजाम अच्छा है, रास्ता चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, मंजिल अच्छी है। तो गायात को सामने रखकर गलत वसाइल इख्तियार करने पर मजबूर करेगा, बुराई को भलाई बना के पेश करेगा। तो कहा कि वला उग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सब को भटका दूंगा। लेकिन कैसे भटकाएगा? क्या कहा? लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द, जमीन में बुराइयां इनके सामने अच्छी बनाकर पेश करूंगा,
مزین کروں گا برائیوں کو اور ان سب کو بھٹکا دوں گا. ہاں کچھ بندے محفوظ رہیں گے, بچیں گے اس سے, لیکن وہ تھوڑے ہوں گے. اللہ کرے ہم لوگ ان میں ہوں جو بھٹکے نہیں بلکہ محفوظ رہیں. تو یہ جو آیت ہے سورہ الحجر کی, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان کیسے بھٹکاتا ہے, برائی کو بھلائی بنا کر پیش کرتا ہے. لیکن کیوں آدمی پھنستا ہے اس میں؟ اس لیے کہ وہ شرعی علم حاصل نہیں کرتا, قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرتا ہے, اور اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس لیے بہت سارے بدعات میں مبتلا لوگوں کو آپ پوچھیں کہ کیوں کرتا ہے, وہ اس میں غلط کیا ہے؟ اچھا ہے نا, اچھا ہے, فاتحہ دے رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, مٹھائی تقسیم کر رہا ہے, مرے ہوئے کے ساتھ میں رحم کر رہا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ قرآن خوانی کر رہا ہے یا نبی کے نام پر جلوس نکال رہا ہے, کیا برا ہے اس کے نزدیک؟ نبی کی محبت تازہ ہوتی ہے, سارے عالم کو پیغام ملتا ہے, اور سارے فضائل جو اس کے گھڑے ہوئے ہیں قرآن سنت میں کہیں نہیں ہے. اس کی تاویلات, اس کی تشریحات آتی کہاں سے ہیں؟ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے بہت ساری باتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اعمال کی کثرت اچھی بات ہے, لیکن پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ جو کام یہ کر رہا ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نہیں, اور سلف کا اس پر عمل رہا کہ نہیں, جسے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا. یہ بہت ضروری ہے. تو شیطان انسان کو گناہوں میں, برائیوں میں کبھی اندھیرے کے راستے سے اور کبھی اجالے کے راستے سے بھی آتا ہے. کچھ نورانی اندھیرے بھی ہوتے ہیں اس کے پاس کہ وہ بھلائیاں پیش کرتا ہے, برائیوں کو بھلائی بنا کر پیش کرتا ہے, اور آدمی اس میں دھوکے میں آ کر حق سے, صراط مستقیم سے, نبوی منہج سے دور ہو جاتا ہے. تو ایک وجہ, بہت بڑی وجہ شیطان ہے. نمبر 6, انسان کے بگاڑ کی, بے دینی کی, دین سے دوری کی ایک وجہ کیا ہے؟ تسویف. انشاءاللہ دیندار بنیں گے. کب؟ حج کو جا کے آنے دو, بیٹی کی شادی ہونے دو, نکاح تو ہونے دو, جاب تو لگنے دو, حالات تھوڑے سازگار ہونے دو. تو ایک انسان کیا کرتا ہے, اگر کوئی کہے کہ بھائی دین پہ چلو, نماز پڑھو, اللہ کا حکم پورا کرو, سنتوں پر عمل کرو, بدعات سے بچو, شرک چھوڑو, کرو, دین پہ چلو, تو آدمی کیا کہتا ہے؟ انشاءاللہ کریں گے, ضرور کریں گے, دعا کیجیے. آپ رزق کے معاملے میں نہیں بولتا ایسا, انشاءاللہ جائیں گے دیکھیں گے, آپ دعا کیجیے. مولوی صاحب کہیں اللہ رزق دینے والا ہے, ہدایت کے معاملے برابر بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ مولوی صاحب کہیں دیکھو نماز کو آؤ, کتنے دن سے آپ کو دیکھا نہیں, فجر میں کیا کرتے گھر میں؟ تو آپ دعا کرو, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اللہ توفیق دے گا. آپ بھی تو کوشش کرو, آپ دعا تو کرو. لیکن رزق کے بارے میں اگر خطبے میں امام صاحب بول دیں رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا رزق, کیا بیان کرتے امام صاحب؟ نہیں کرے تو ہوتا گیا, نہیں کرے تو ملتا گیا. ہاں جنت ملتی ہے لیکن رزق نہیں ملتا. آپ سوچئے, یعنی دین کے بارے میں تیرا اصول یہ ہے کہ اللہ چاہے گا تو ملے گا, اور دنیا کے بارے میں تیرا اصول کیا ہے کہ ہم کو کرنا پڑے گا. یہ جو تفریق ہے یہ تفریق نہیں ہے, دونوں اللہ کی توفیق سے ملتا ہے, لیکن دونوں کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنا پڑتا ہے. اونٹ کو باندھ اور اللہ پہ توکل کر, چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو, انسان کو اللہ پر بھروسہ, اللہ سے استعانت دونوں کرنا چاہیے, اسی کے ساتھ کوشش بھی کرنا چاہیے. لیکن آدمی دین کے معاملے میں کوشش نہیں کرتا, دنیا کے معاملے میں ایسے کوشش کرتا ہے جیسے یہاں پر ہمیشہ رہنا, اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اور جب دین کا معاملہ سامنے ہے تو کیا کرتا ہے؟ کل سے انشاءاللہ, کل سے, آج تو چلا گیا کیسے ہی, کل سے انشاءاللہ دین پہ چلوں گا, اگلے جمعہ سے, اگلے رمضان سے, حج کے بعد سے, تھوڑا سا ٹھیک ہونے سے, یا بیوی یعنی نکاح ہونے کے بعد سے. آدمی داڑھی نہیں رکھتا, نوجوان اس کو بولے داڑھی رکھو, کہ تھوڑا نکاح تو ہونے دو, نکاح کے بعد فری ہو جاؤں گا. لڑکیاں نہیں مل رہی, لڑکیاں کیا بولتی ہیں؟ گاڑی والا چاہیے, داڑھی والا نہیں. بعض لڑکیوں کا حال کیا ہوتا ہے, گاڑی والا ہو, داڑھی والا نہیں ہو. تو بہت سارے داڑھی والے بھی کیا کرتے ہیں, داڑھی پوری مونٹے نہیں ہے, تھوڑی کٹوا دیتے ہیں, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ موڑنے والا اور نہ رکھنے والا, بیچ میں, یہ بھی خوش وہ بھی خوش, کوئی بولے نہیں داڑھی نہیں. لیکن ایسی بھی داڑھی نہیں کہ بیوی کے لیے رکاوٹ بن جائے قبول کرنے میں, لڑکی کے لیے. کتنے لوگ ہیں, کتنے معاملات زندگی کے ہیں, حرام میں کوئی پڑا ہوا ہے, نکلو بولیں گے نہیں نکلتا ہے. کوشش کر رہا ہوں مول صاحب, کوشش کر رہا ہوں. وہ کوشش کرتے کرتے موت کا فرشتہ آ کے اس کو لے جاتا, کوشش دھری کی دھری رہ جاتی ہے,
اور آدمی نہیں کر پاتا ہے. لہذا تسویف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کریں گے لیکن آئندہ، ابھی نہیں. اور ٹالتے 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 انسان بے دینی کی زندگی جیتے جیتے اسی حال میں مر جاتا ہے. اس تعلق سے آپ دیکھیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاک والتسویف فإنک بیومک ولست بغد. خبردار تسویف سے بچ، سوفا آئندہ کریں گے، آئندہ کریں گے، اس سے بچ. اس لیے کہ آج تیرے اختیار میں ہے، کل تیرے اختیار میں نہیں ہے. کون دیکھا تو کل رہے گا کہ نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ صبح میں ملے، جاب پہ جا رہا تھا، کیسے، ٹھیک ہے، ہاں الحمدللہ، اور شام میں معلوم پڑا کہ فلاں کا جنازہ آ گیا. ارے گھبرا جاتا ہے آدمی. صبح تو دیکھا تھا، ہاں بولا تو شام کو ملیں گے انشاءاللہ چائے کی پیالیوں پہ ہوٹل میں، لیکن راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا اور آدمی دنیا سے چلا گیا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کل والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اکثر کل آتا نہیں ہے. ٹالنے سے آدمی، ٹالنے کی وجہ سے بے دینی پر جیتے جیتے اسی حال میں چلا جاتا اور توفیق نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی. وہ لوگ جو اپنی پیٹھ پھیر کے دین سے دور ہو گئے جبکہ حق ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی تھی. الشیطان سول لہم واملا لہم. شیطان نے کیا کر دیا؟ دو چیزیں کی. ایک، ان کے لیے برائی کو خوشنما بنا کے پیش کیا، برائی کو ان کے لیے آسان کر دیا. سول لہم واملا لہم، اور ان کو لمبی مدت کی تمنا آرزو دلا دی. ان کے لیے کیا کیا؟ املا لہم. اس تعلق سے امام شوکانی کہتے ہیں ان الشیطان مد لہم فی الامل ووعدہم طول العمر. شیطان نے کیا کیا؟ امیدیں باندھی لمبی لمبی، جیئیں گے انشاءاللہ بڑھاپے میں سب کروں گا میں، ایک پروجیکٹ نہیں باقی رہے گا، سارے پروجیکٹ کروں گا. بڑھاپا آیا نہیں، جوانی بھی چلا گیا. اور کہا کہ ووعدہم طول العمر، اور شیطان وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ لمبی زندگی ملے گی تجھ کو. ہے نا ٹائم اتنی جلدی کیا ہے. بعض اوقات انسان کو شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے، اتنی جلدی دیندار بن کے کیا کرے گا تو، اتنی لمبی عمر ہے، ابھی جتنی مزہ لینا ہے لے لے، جب بڑھاپا آئے گا دین پہ چلنا دوسرا کام کیا رہے گا. تب پہلی صف میں پڑھنا، سب کچھ کرنا، ہر چیز کرنا. ابھی اتنی جوانی کی لذتیں چھوڑ کے تو جا رہا ہے اس میدان میں، مت جا. ابھی دنیا کی بھی جنت لے، آخرت کی بھی جنت لے. کیسے؟ دنیا میں جوانی کی عمر میں یہاں کا سارا انٹرٹینمنٹ، ساری لذتیں، حلال حرام سب جیت لے، سب حاصل کر. اور پھر بڑھاپا جب آئے گا توبہ کر لے، استغفار کر لے، سدھار اپنے اندر لے کر آ اور اچھا جی کے مر جا. یہ بھی ملا وہ بھی ملا، لیکن بہت سارے لوگوں کو ملتا نہیں ہے. ہم کو کیا معلوم ہے بڑھاپا ملے گا کہ نہیں ملے گا. کتنی عمر ہماری ہم کو معلوم ہے. اللہ نے اللہ سے ہم نے وعدہ لیا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے گا، ہم کو نہیں معلوم. کتنے لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں. تو بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں یہ چیزیں ڈالتا ہے، تو اس سے شیطان کی ترغیبات اور انسان کا مستقبل کے اعتبار سے آئندہ کروں گا، یہ بھی انسان کو دین پر آنے سے روکے رکھتا ہے. کتنے لوگ حج کروں گا مالدار ہوتے ہیں لیکن دنیا سے چلے جاتے ہیں، حج نہیں کر پاتے ہیں. فرض ان پر ہوتا ہے لیکن نہیں کر پاتے. کیوں؟ ابھی بیٹے کی شادی ہے، ابھی فلانی چیز ہے، کمپنی کا کام تھوڑا ایسا ہے، کرتے 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 تھوڑا گھر کنسٹرکشن کر رہا ہوں، اس پہ ہاتھ من فضل ربی لکھ کے پھر سیدھا نکل رہی ہے. آدمی ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سب کو ٹال سکتا ہے، موت کے فرشتے کو ٹال سکتا نہیں، اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو تسویف ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان دین پر آنے سے رکا رہتا ہے، بے دینی کی زندگی گزار کے یہاں سے چلا جاتا ہے. اسی طرح سے نمبر 7، اللہ کی رحمت سے امید. بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، میں حرام کھاتا ہوں، بے نمازی ہوں اور لڑتا جھگڑتا ہوں، گالیاں بکتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں، سب کرتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ غفور رحیم ہے. ممکن ہے اللہ معاف کر دے لیکن ممکن ہے اللہ نہیں بھی کرے. جو انسان گناہگار ہے، اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جتنے کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ان کا معاملہ موقوف ہے. اللہ چاہے تو مغفرت کر دے، چاہے تو سزا دے.
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت تو ہرگز نہیں کرے گا، لیکن اس سے کمتر گناہ جو شرک سے چھوٹا گناہ ہو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا. یہ نہیں کہا کہ سب کی مغفرت کرے گا. اب اس کے لیے اللہ کی چاہت ہوگی، مشیت ہوگی کہ نہیں، اس کو معلوم ہے. پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکون فیہا حمما. اس کا کیا کریں گے؟ بعض اہل توحید کو جہنم میں سزا ملے گی، عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ جل کے کوئلے کی طرح ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ اہل توحید جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، اور جائیں گے ایسے عذاب ہوگا کہ کوئلے کی طرح ہو جائیں گے. تو اب اس نے اللہ سے کیسے معلوم کر لیا کہ ان لوگوں میں نہیں ہوگا، یہ ان لوگوں میں ہوگا جس کو اللہ معاف کر دے گا؟ کیسے معلوم؟ آدمی بعض اوقات یہ سوچتا ہے ٹھیک ہے جہنم میں گئے بھی تو نکلیں گے نا، جنت میں جائیں گے. ایک دن کے لیے بیکری کی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہیں، ایک دن کے لیے اینٹ کی بھٹی میں جانے کے لیے تیار ہیں، ایک منٹ کے لیے تیار ہیں، موم بتی پر ایسا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں نہیں، لیکن اس میں جانے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ یہ یقین کی کمی کی وجہ سے. ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا جہنم کیا ہے. اگر واقعی جہنم معلوم ہوتی اور یقین میں اتنی قوت ہوتی تو جہنم سے ڈرنے والا ہوتا، بچنے والا ہوتا. لیکن چونکہ جہنم کا یقین ویسا نہیں ہے، لہٰذا ایک انسان اس کی زندگی میں جہنم سے بچنے والے اعمال نہیں ہوتے. تو ایک بہت بڑی وجہ جو ہے انسان کا یہ سمجھنا اور یہ ماننا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اس بنیاد پر انسان کا گناہ کرنا. آپ غور کریں، قرآن کریم میں کوئی ایک مقام آپ ایسا نکال کے بتا دیں، حدیثوں میں کوئی ایک حدیث ایسی نکال کے بتا دیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کرنے کے لیے اللہ کی رحمت کی ترغیب دی ہو. کرو گناہ اللہ مغفرت کرے گا، ایسا بتائے. آپ عام طور سے احادیث آیات دیکھیں گے جن سے گناہ ہو چکے ہیں انہیں اللہ کی رحمت کی امید دلائی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کرو گناہ کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، کہیں بھی ایسا نہیں کہا گیا. یہ ایک غلط سوچ ہے جس میں بہت سارے مسلمان مبتلا ہوتے ہیں. مستقبل کے اعتبار سے اللہ کی رحمت اور حال کے اعتبار سے گناہ کی چاٹ یہ جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے. ہاں، ماضی کے گناہوں کے بارے میں ایک انسان اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، اور حال میں اپنی اصلاح کر رہا ہو اور ماضی کے لیے اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہو، یہ سلف کا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو اور گناہ کرتا چلا جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا حدیث میں، حدیث قدسی میں ہے سبقت رحمتی غضبی یا غلبت رحمتی غضبی. اس طرح کی حدیثیں اور بہت سارے رحمت والی حدیثیں آدمی سنتا ہے اور آدمی اس کے نتیجے میں کہتا ہے کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو جوڑا ہے ایمان و عمل کے ساتھ کہ زندگی میں عقیدے اور عمل کا سدھار ہو. ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا وعدہ کیا ہے. ایک انسان عقیدے کو بگاڑ لے اور اعمال کو بگاڑ لے اور پھر اللہ سے امیدیں باندھے اور اس گندگی سے نکلنے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسا انسان دھوکے میں ہے، ایسا انسان دھوکے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. یہ سورہ الجاثیہ کی آیت. اللہ فرماتا ہے ہاں وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہے، جو ایمان لائیں اور نیک، یعنی کہ آپ برے اعمال کرتے رہے، جو نیک اعمال کرتے رہے، ایمان و عمل کی زندگی گزاری، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ملے گا، جنت میں جائیں گے، اللہ کی نعمتیں حاصل کریں گے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. یہ کھلی کامیابی ہے. کامیابی کیا ہے؟ کہ دنیا میں انسان کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح ہو اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کا حقدار بنے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رحمت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو ایمان و عمل والے ہوں، تقوی شعار ہوں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اللہ نے کہا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں.
تو میں اپنی رحمت ان لوگوں کے حصے میں لکھ دے رہا ہوں جو تقوی شعار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچنے والے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو جی چاہے وہ گناہ کرے اور اللہ سے امیدیں باندھ لے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ کو غصہ آتا ہے جب بندہ اللہ کی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ خوش نہیں ہوتا اس بندے سے جو حرام کرے۔ آپ خوش ہوتے ہیں آپ کی اولاد، آپ کا خادم، آپ کا غلام آپ کا حکم ہے اور آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور وہ آپ کی نافرمانی اس وجہ سے کریں کہ آپ نرم ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، اس کو بنیاد بنا کر وہ اس کو عادت بنا لیں کہ آپ کی نافرمانی کریں، آپ پسند کریں گے اس کو۔ اور آپ کہیں کیوں میری بات نہیں مانتا، کہ آپ بہت رحم والے ہیں، آپ پسند کریں گے اس بات کو۔ آپ سوچیں اللہ رب العالمین اس سے کئی زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، ورنہ اللہ کے سارے نبی ہم کو سکھاتے خوب گناہ کرو، اللہ سے امید رکھو، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے۔ کیوں سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں تقوی کی آیات نازل ہوئی؟ شروع قرآن میں ہی بتا دیا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو تقوی شعار ہیں، گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ ہیں۔ لہذا ایک انسان کا گناہ پر گناہ کیے جانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں ماضی کے گناہوں کے لیے ایک انسان امید رکھے یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن گناہ کرتے ہوئے ایک انسان اللہ سے امید رکھے اچھی بات نہیں ہے، اس کو گناہ کو ترک کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو بہت سارے لوگوں کو دین سے دور رکھتی ہے، اور اس میں بعض اوقات ضمن یہ بھی شامل کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور صالحین کی شفاعت کا عقیدہ ہے۔ شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، ریس کے گھوڑوں کے نمبر لگائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن پھر کیا ہے؟ اللہ والوں کی شفاعت کے ذریعے سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی کتنے بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، عاشق رسول ہیں، اللہ کے رسولوں سے محبت رکھتے ہیں، اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں، تو ہم کو وہ لوگ اپنے ساتھ سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے، بلکہ قبر میں بھی آئیں گے، منکر نکیر کو مار کے بھگائیں گے۔ بعض اوقات آدمی اولیاء سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بنیاد بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء کی صالحین کی شفاعت کو بنیاد بنا کر پھر آزاد ہو جاتا ہے کہ بس چادر چڑھا دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو یا انگوٹھے چوم لو، بس کافی ہے، نبی کی محبت میں کچھ کر لو، جلوس میں چلے جاؤ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ درود پڑھ لو، کافی ہے، زندگی چاہے کتنی غلط کیوں نہ گزارو۔ کیا اللہ کے نبی یہ سکھا کے گئے؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ دین ہم کو دیا ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو سارے صحابہ ایسا کرتے۔ اتنا آسان معاملہ کہ دنیا کی بھی لذت لے لو آخرت کی بھی، کیوں نہیں؟ پھر کیوں تقوی شعار بنے رہے؟ تو بہت سارے لوگ جو ہیں شفاعت کو بنیاد بنا کر، سفارش اور وسیلے کو بنیاد بنا کر بھی گناہوں کی زندگی جیتے ہیں اور دین سے دور دور زندگی بھر زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک برائی ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں۔ نمبر 8، کسی ایک نیکی پر ٹیک لگا لینا، کہ ایک انسان بعض اوقات کیا کرتا ہے، میں مسجد کو چندہ دیتا نا، اور وہ ایک چندہ جو مسجد کو دیتا یا مدرسے کو دیتا یا کوئی اور نیکی اس کی ہوتی، حج کو جا کے آیا، یا میں یتیموں کا خیال رکھتا ہوں، کوئی ایک نیکی، 2 نیکی، 3 نیکیاں اس کے پاس ایسی ہوتی ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان نیکیوں کے کرنے کے بعد اب میں چاہے کتنے گناہ کیوں نہ کروں، میں جیسی چاہے زندگی گزاروں، میں آخرت میں نجات پاؤں گا۔ بلکہ بعض اوقات دماغ میں، ذہن میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ میں ایمان والا ہونا، اللہ کو مانتا، رسول کو مانتا، قرآن کو مانتا، اسلام کو مانتا، آخرت کو مانتا، بس اتنا مانا، میں نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، یہ ماننا میرا ایسا عمل ہے کہ مجھے آخرت میں جنت میں لے جائے گا اور مجھے اب جو چاہے میں کروں۔ بلا شبہ اگر انسان توحید پر ہو، رسول کو مانتا ہو، سارے عقائد اس کی صحیح ہو، عملی زندگی میں بگاڑ ہو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس پر رحم کر کے اس کو جنت میں ڈالے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے وہاں پہ دھلائی پٹائی ہونے کے بعد صاف کر کے پھر جنت میں ڈالے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ سوچنا چاہیے، کیا اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں؟ معلوم نہیں کتنا زمانہ جہنم میں پڑا رہنا پڑے، کیا اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں؟ تو بعض اوقات کچھ نیکیوں پر آدمی تکیہ کر لیتا ہے اور اپنے کچھ ماضی کے کارناموں کی بنا پر بے دین ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا
کوئی جا کے کہتا ہے ذرا آپ لوگ آج آئیے, پہلے آپ لوگ بہت کچھ کرتے تھے, کہا ہم لوگوں نے پہلے بہت کر لیا ہے, اب نہیں بھی کیے تو چلتا, اب آج نوجوان ہیں آپ لوگ کرو. بعض لوگ جو ہیں دین کی خدمت ایک عمر میں کی, جوانی کی عمر میں, بعد میں پھر ایسی گاڑی پٹری سے ڈھسل جاتی ہے کہ پھر دو دینی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. پھر کوئی ان کو سمجھانے جاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب آ کے اس عمر میں ہم کو مت سکھاؤ, تم سے پہلے جب تم پیدا بھی نہیں ہوتے تب ہم نے بہت کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن چھوڑا کیوں؟ تم نے چھوڑا, یہ بگاڑ ہے, تم کو آج بھی کرنا چاہیے تھا. تم پیدا بھی نہیں ہوتے ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. اگر آدمی کہے تم پیدا بھی نہیں ہوتے ہم نے حج کیا تھا, آدمی کہے یہ چیز اس کو نجات دلانے والی نہیں ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, زندگی کے کچھ حصے میں دیندار بنے رہو, باقی بے دین ہو جاؤ. اللہ یہ نہیں چاہتا ہے. اللہ نے کہا کہ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو, یعنی موت تک دین پر چلتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو یقینی چیز موت آ جائے. موت تک دین پر چلنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کچھ حصہ زندگی کا شروعات کا کر لیا اور اسی پر تکیہ کر کے بقیہ زندگی میں اس کو چھوڑ کے آپ اس پر فخر کرتے رہیں, پچھلے دنوں کو یاد کرتے رہیں. اور کبھی تو یہ ہے کہ ہم بھی نہیں کیے, ہمارے باپ نے کیا, ہم کو مت سکھاؤ. ہمارے والد صاحب نے مسجدیں بنائی, مدرسے بنائے اور نہ جانے کتنی نیکیاں کی ہیں. ہم ایسے گھرانے کے لوگ ہیں. بعض اوقات تو خود کا بھی عمل نہیں ہوتا ہے, باپ دادا کا عمل ہوتا ہے, اور اسی پر انسان تکیہ کر کے بیٹھتا ہے, اسی کو اپنے لیے شرف اور فخر سمجھتا ہے, اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ پچھلے لوگ تھے جو چلے گئے, ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا, تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا ہے. باپ دادا کے اوپر خوش ہو کے یہ سمجھنا کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے, ان کے پیچھے ان کا دامن پکڑ کے نہیں ہوگا ایسا. اگر اس کی زندگی میں بے دینی ہو, اس کی زندگی میں اللہ سے بغاوت ہو, اس کی زندگی میں بدعات اور خرافات ہو, محرمات ہو, اور یہ سمجھے کہ باپ دادا کی نیکیوں کی بدلے میں اس کو جنت ملے گی, یہ بھرم ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. لہذا بعض اوقات کوئی ایک چیز ایسی ہوتی جس کو پکڑ کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس کی بنا پر یقیناً جنت میں جاؤں گا. کیا نبوی مزاج یہ ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل کہتے ہیں كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له عفیر. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا جس کا نام عفیر تھا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر سوار تھا. فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله. کہا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے معلوم؟ کہا قلت اللہ ورسولہ اعلم. کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں, اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وحق العباد على الله وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں دائمی عذاب نہ دے, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے, ایک نہ ایک دن نکالے جائیں گے اگر گئے بھی تو. تو یہاں پر کیا کہا, اب اس کے بعد دیکھیے صحابی نے کہا فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس. کہ اللہ کے رسول کیا یہ خوشخبری, یہ فضیلت والی حدیث کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا, کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کو نہ سناؤں؟ افلا ابشر به الناس. آپ نے فرمایا لا تبشرهم فیتکلوا. انہیں خوشخبری مت سناؤ, وہ اسی پر ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے, وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے, اسی پر اپنے آپ کو جما لیں گے اس امید میں کہ توحید کافی ہے, اللہ کی توحید کافی ہے, زندگی میں کمزوری بھی ہو تو چل جائے گا, کہیں ان کے ذہن میں نہ آ جائے. تو کہا کہ لا تبشرهم فیتکلوا, اور ایک روایت میں ہے لا انی اخاف ان یتکلوا, نہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسی پر تکیہ نہ کر لیں, مت بتاؤ ان کو. حضرت معاذ نے موت کے وقت کی حدیث بتائی اس ڈر سے کہ کہیں علم کے چھپانے کے گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے,
کہ بعض اعمال کی, ایمان کی یا کچھ نیکیوں کی فضیلت کی بنا پر آدمی عمل میں کمزور نہ ہو جائے, یہ نبوی چاہت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی. لیکن اس کے برعکس بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیے, کچھ نیکیاں کر لی, اس بھرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں نے کچھ عمل ایسا کر لیا ہے کہ اب اس کے بعد کتنا ہی گناہ کیوں نہ کروں میں جنت میں چلا جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. جو اللہ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں ڈال سکتا ہے, اور ایک کتے کی پانی پلانے کی وجہ سے وہ ایک عورت کو جنت میں ڈال سکتا ہے, اس کی مغفرت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. وہ چاہے تو ایک نیکی کی بنا پر مغفرت کر دے, اور وہ چاہے تو ایک گناہ کی بنا پر سزا دے دے. اللہ تعالیٰ اب ہمارے حق میں کیا فیصلہ کرے گا ہم کو معلوم. تو ہمارا دل ڈر والا ہونا چاہیے. دنیا کے معاملے میں تو ہم ڈر والے ہیں, ہر چیز میں ڈرتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو. کوئی آدمی کہے بھائی چلو کوئی مسئلہ نہیں, اتنا جلدی کرنے کی ضرورت کیا ہے, ٹرین مل جائے گی, نہیں چھوٹ گئی تو اس لیے وقت سے پہلے پہنچو, وہاں برابر وقت سے پہلے پہنچے گا. انسان کو دنیا کے معاملات میں ڈر ہوتا ہے, اس لیے سارے احتیاط کرتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں سارے احتیاط چھوڑ کے آزاد ہونا پسند کرتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے اس کو دھوکہ یہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے, نہیں ایسا نہیں ہوگا, کچھ نقصان نہیں ہوگا. دنیا کے معاملے میں ڈرتا ہے. کوئی آدمی بول دے بھائی دیکھو شاید پکا نہیں, کل سارے پیٹرول پمپ بند رہنے والے ہیں, پکا نہیں لیکن سنا ہے, اڑتی اڑتی خبر آئی ہے, کیا کرتا ایسا کل تم اس کو جانا ہے سفر میں تو جا کے رات ہی میں پیٹرول بھر کے گاڑی ریڈی رکھتا ہے. بولا پکا نہیں ہے, آپ اتنا کیوں احتیاط کیا؟ بولے بند رہا تو اگر خبر صحیح نکلی تو آدمی دنیا کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں ہو سکتا ہے کھلا رہے, دنیا کے معاملے میں نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس میں احتیاط کرنا چاہیے اس میں لاپرواہی, اور جس میں لاپرواہی کر سکتا ہے اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, اس میں ایسا احتیاط کہ کوئی جیسے کوئی جنت جہنم کا معاملہ ہو. یہ ہماری بے دینی کی علامت بھی ہے اور بے دینی کا سبب بھی ہے. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ انسان کسی ایک چیز پر تکیہ کر کے بے دینی کو زندگی میں آنے کا راستہ ہموار کرے. نمبر 9, دین سے دوری کی ایک وجہ دنیا کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. دنیا میں مصیبتیں آ جاتی ہیں, فقر و فاقہ آیا, کل تک تقوی والا تھا, اب سوچ رہا ہے کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا, دین پہ چل کے بھی ایسا, تو ایک کام کرتے ہیں جانے دو, حرام میں چلے جاتے ہیں. کیا فائدہ دین پہ چل کے, رزق میں برکت ہی نہیں ہو رہی بلکہ تنگی آ رہی, تو جانے دو, حرام میں چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ حرام میں چلے جاتے ہیں, سود میں, جوئے میں, چوری میں, خیانت میں, غبن میں چلے جاتے ہیں تکلیفوں کی وجہ سے. بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں, ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن حرام کھاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن حرام کھاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک آخرت کی تکلیف سے بڑھ کے دنیا کی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بعض لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کنارے رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, جب اچھے حالات ان پر آتے ہیں, خیر کی چیزیں ان کے ساتھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, مطمئن رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر ان پر مصیبت آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں, منہ موڑ لیتے ہیں حق کے راستے سے. انقلب علی وجہہ, منہ پھیر کے چل دیتے ہیں, حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, گمراہی کے راستے پر نکل جاتے ہیں, حق سے دور ہو جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے, یہ دنیا آخرت کا گھاٹا ہے. دنیا میں بھی فیل, آخرت میں بھی فیل. دین سے محرومی فیل, جنت سے محرومی فیل, دونوں اعتبار سے فیل. ذالک هو الخسران المبین, یہ کھلا خسارہ ہے کہ انسان دونوں جگہ فیل ہو جائے. دنیا میں چاہے لوگوں کے حساب سے کتنا ہی پاس کیوں نہ ہو, جو اللہ کے ہاں فیل تو فیل, ختم. جس کو اللہ فیل بول دے وہ فیل ہے, چاہے ساری دنیا اس کو پاس بولے, کیونکہ اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. اصل مالک یوم الدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین, اصل فیصلہ کرنے والا اللہ ہے, چاہے دنیا کا معاملہ ہو آخرت کا معاملہ ہو. تو بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے, اچھے حالات آئیں, ھذا من فضل ربی,
माशा अल्लाह तबारक अल्लाह, लेकिन तकलीफ के हालात आए, पांव फिसल जाता है। जॉब ढूंढा ढूंढा ढूंढा, दाढ़ी की वजह से नहीं मिला, काट दी, गया। हराम हलाल, एक बार जब इंसान का दिल, उसके अंदर एक छेद पैदा हो जाता है और वो दुनिया के लिए दीन को तर्क कर देता है, फिर एक क्या 100 चीजें उसके लिए आसान हो जाती है। तो दुनिया की मुसीबत की वजह से इंसान बेदीन हो जाता है। औलाद बीमार है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर, नहीं हो रहा इलाज। नानी अम्मा दादी अम्मा, हाँ, सास बाप भाई, कोई फलाना रिश्तेदार, तो फलानी दरगाह पे चलो, फलाने बाबा के पास चलो, एक बार ट्राई करके देख लो, उसका गुनाह हमारे ऊपर। आदमी क्या करता है, बीवी बोलती देखो बच्चा है, बच्ची की जान का मामला है भाई, बच्ची की जान का मामला है, सोचो। अब आदमी क्या होता है, हथियार डाल देता है, तौहीद तौहीद। लेकिन बाज़ औक़ात हालात इंसान को क्या करते हैं, बाबा के पास गया, ये मुर्गा काटो, ये लींबू रखो, ऐसा करो, हल्दी डालो, फिर सोचते सोचते करता, नहीं नहीं अस्तगफिरुल्लाह बोलते बोलते करता है, लेकिन वो सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह बोलते बोलते शराब पी सकते हैं। ये तो और भी इहानत है दीन की, कि अल्लाह का नाम लेते हुए हराम काम कर रहा आदमी। तो बाज़ औक़ात दुनिया की मुसीबतें इंसान को हराम की तरफ, गुनाह की तरफ, बेदीनी की तरफ ले जाती है। आदमी दीन छोड़ के गुनाह के रास्ते पर निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला इंसान के लिए है कि दुनिया की मुसीबतें इंसान को दीन से दूर ले जाती हैं। नंबर 10, दुनिया परस्ती, माल की मोहब्बत, माल और जायदाद की मोहब्बत इंसान को दीन से दूर कर देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्ली उम्मतिन फितना व इन्ना फितनत उम्मती अलमाल। हर उम्मत के लिए एक फितना होता है, हर उम्मत के लिए गुमराही का एक जरिया होता है, हर उम्मत के लिए एक आजमाइश होती है, और मेरी उम्मत की आजमाइश जिसमें बहुत सारे लोग फेल होंगे वो क्या है, माल, प्रॉपर्टी, जायदाद, रुपया पैसा। देखिए कितने लोग हैं, जायदाद है, बहनों की जायदाद खा जाते। कितने लोग हैं जमीन इधर से उधर दूसरे की हथिया लेते, जरा ताकत है, पुलिस में पहचान है, सियासतदानी दोस्त है, दूसरे की जमीन हड़प ली। आदमी माल की मोहब्बत में अल्लाह का कानून तोड़ देता है। कितने लोग हैं जो माल की मोहब्बत में दीन बेच देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरु बिल आमाली फितनन कक़िताइल लैलिल मुज़लिम। नेक आमाल में जल्दी करो, फितनों के आने से पहले, ऐसे फितने जो अंधेरी रात की तरह तारीक होंगे। अंधेरी रात जिसमें इंसान को सोचता नहीं है कि रास्ता कौन सा है और गड़ा कहाँ है, खाई कहाँ है और रास्ता कहाँ है। बाज़ औक़ात फिसलने के और गड्ढे में जाने के इम्कानात होते हैं अंधेरे की वजह से। ऐसे फितने आएंगे जिनकी वजह से इंसान गड्ढों में गिर जाएगा, गुमराही के, हलाकत के। बादिरु बिल आमाल फितनन, फितनों के आने से पहले नेक आमाल में जल्दी करो। ऐसे फितने कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, अंधेरी रात की तरह तारीक होंगे। युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा और युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा लेकिन सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। क्या करेगा वो, कैसे होगा काफिर, कैसे काफिर बन जाएगा भाई? सुबह का मोमिन शाम को काफिर, शाम का मोमिन सुबह को काफिर कैसे बनेगा? यबीउदीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, वो दुनिया की थोड़ी सी मता के बदले, दुनिया के थोड़े से फायदे के बदले अपने दीन को बेच देगा। सियासत में कितने लोग जाते हैं और लोगों को खुश करने के लिए पूजा पाठ में भी शरीक हो जाते हैं। है कलिमा पढ़ने वाला लेकिन तिलक भी लगाया और आरती में भी शरीक हो गया। भाई सियासत में जाके चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सबकी भलाई के लिए कोई आदमी काम करे, अच्छी बात है, सोशल काम कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये कहां से आ गया कि एक आदमी अल्लाह के साथ साथ गैरुल्लाह को भी पूजने वाला बने, किसी कौम को करीब करने के लिए दुनिया की थोड़ी सी मता के लिए अपने दीन को बेच देता है। दुनिया की थोड़ी चीज पाने के लिए अपने दीन को बेच देता है। फक्र फाकी की वजह से कितने लोग हैं ईसाई बन जाते हैं, घर वापसी में चले जाते। सियासत में मकाम मिलेगा, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, दुनिया की चीजें मिलेंगी, बच्चों का एजुकेशन मिलेगा,
ان وعدوں کی بنیاد پر اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو دنیا کی مال و متاع یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی بے دین ہو جاتا ہے, اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. نمبر 11, عشق بازی, محبتیں, دنیا کا عشق. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے, آج جوان بچیاں بہت ساری ایسی ہیں, آپ کو اخبارات میں ملتا رہے گا, میڈیا میں ملے گا کہ کالج میں بچی گئی, فلاں سے اس کی محبت ہو گئی, اس کے بعد میں کیا ہوا, ماں باپ کی سالوں کی محبت تھی, پال پوس کے بڑا کیا, 18-20 سال تک اس کو پال پوس کے بڑا کیا, ہر قسم کی چیز فیسلٹی اس کے لیے مہیا کی, اس کی چاہتوں کو پورا کیا, ہر اعتبار سے پیار دیا اس کو, کھانا پینا, ایجوکیشن, لباس اور ہر چاہت کی چیز دی, ساری محبت, سارا دل جگر کاٹ کے اس پہ نچھاور کر دیا. لیکن بھی کوئی ایسا مل جاتا ہے کالج میں موبائل فون کے ذریعے سے, یا کینٹین میں, یا پارک میں, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایسی محبت اس سے ہو جاتی کہ ماں باپ کو چٹھی لکھ کے, جا رہی ہوں, ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا, میں نے اپنا جیون ساتھی چن لیا ہے. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ, لیکن اب میری زندگی کا دوسرا حصہ شروع ہوا ہے. ماں باپ کا سر جھکا کے چلی جاتی ہے, ماں باپ کے دل میں ایک سوراخ کر کے نکل جاتی ہے. کتنے نوجوان ہیں وہ یہ کسی سے محبت ہو گئی, اب وہ اپنا دین نہیں چھوڑ سکتی, یہ اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا ہے, اب کیا ہے, یہ مسلمان ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, کورٹ میں جا کے نکاح کر لیا, نکاح بھی نہیں ہوا ہو لیکن کر لیا, تو تیرے دین پر چل, میں میرے دین پر چلوں گا. کوئی منع کرنے والا بولتا ہے کیا ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے, میں دھیرے دھیرے کر کے اس کو دین کی طرف لا رہا ہوں. اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دین کا معاملہ بھی بھول دیا. فاظفر بذات الدین تربت یداک, تو دیندار کو اپنا کے کامیاب ہو جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, معلوم ہوا کہ بے دینی میں کامیابی نہیں ہے. فاظفر بذات الدین, تو دیندار لڑکی کو اپنا کے کامیاب ہو جا. معلوم ہوا کہ کامیابی آتی ہے دیندار بیوی سے, چاہے وہ خوبصورت نہ ہو, کیونکہ ویسے بھی تو خوبصورتی جانے والی ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں, ادھیڑ عمر ہو جاتی ہے, بڑھاپا آتا ہے, خوبصورتی باقی رہنے والی چیز نہیں, نہ تیری نہ اس کی, لیکن سیرت باقی رہتی ہے. عمر کے تجربوں کے ساتھ اخلاق میں اور بہتری آتی ہے, تعلق اور بہتر ہوتا ہے. پھر بڑھاپے میں جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے, وہی بیوی جو خوبصورت نہیں تھی, دیندار تھی, وہی سرانے بیٹھتی ہے, چارپائی کے کنارے بیٹھتی ہے, دواخانے میں تیرے ساتھ بیٹھتی ہے, بیمار خود ہو کے بھی تو اس کو برابر وقت پر کھانا کھلاتی ہے. تو دین اصل ہے. لیکن بعض نوجوان لوگوں کی لڑکیوں کی خوبصورتی پہ فدا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں, پھر دین و اسلام کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بے دینی کا. کتنے لڑکے لڑکیوں کی وجہ سے بے دین ہو جاتے ہیں, کتنی لڑکیاں ہیں جو دوسرے لڑکوں کی وجہ سے بے دین ہو جاتی ہیں. کبھی مسلمان لڑکا لڑکی بھی ہوتے ہیں لیکن عشق کے چکر میں دین سے دور ہو جاتے ہیں, خرافات کا اور نہ جانے کتنی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. کتنی بچیاں جو محبتوں میں گھر سے پردہ اور برقع پہن کے نکلتی ہیں, کالج میں جا کے برقع اتار کے پارک میں دوستوں کے ساتھ جاتی ہیں, پھر برقع پہن کے واپس گھر پہ آتی ہیں, ماں باپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے. ایسی بھی بچیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. تو محبتیں اور خصوصاً یہ جو عشق ہوتا ہے یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء, عورتوں سے بڑھ کر میں نے اپنے بعد مردوں پر نقصان پہنچانے والا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. عورت کی خوبصورتی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. پھر کبھی یہ خوبصورتی واقعی عورت کی صورت میں ہوتی جو سامنے ہے, کالج میں, کال سینٹر میں, محلے میں, وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے, اور کبھی وہ حقیقت میں سامنے ہوتی بھی نہیں ہے, وہ انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے. کتنے نوجوان ہیں جو میڈیا کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں, بے حیائی کی چیزیں موبائل فون پر رات رات بھر دیکھتے رہتے ہیں, گناہوں کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں, بے دین ہو جاتے ہیں. کتنے سارے حرام کام آپ دیکھیے, کتنے کیسز ایسے آج کل آ رہے ہیں کہ فلاں چھوٹی عمر کی بچی سے زنا کر دیا فلاں نے, یا زنا بھی کیا اور مار بھی ڈالا. کیسے ہوتا ہے یہ, کیوں ہوتا ہے یہ؟ میڈیا 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 میڈیا, ننگا پن, بے حیائی, عریانیت سامنے بار 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 آئے گی, جذبات بھڑکیں گے نہیں. پھر جب جذبات بھڑکتے ہیں تو پھر
انسان کی خواہشات بیدار ہوتی ہیں، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ان کی تسکین کے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے. پھر جائز راستہ نکاح کا اس کے سامنے نہیں ہے تو پھر جلد بازی میں آ کے کیا کرتا ہے؟ حرام راستہ اپناتا ہے. تو یہ جو شہوات ہے انسان کی، یہ جو عورت کی چاہت انسان کے اندر ہے، یہ انسان کو گناہ تک، بے دینی تک، یہاں تک کہ کفر تک بھی لے جاتی ہے. تو یہ اسباب ہیں جو ایک انسان کو دین سے دور، بے دینی کی طرف، گناہوں کی طرف، حرام کاری کی طرف لے جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کے اسباب کے علاج کیا ہے. سوالات سے زیادہ میں سمجھتا ہوں عنوان اہم ہے. سوالات جب شروع ہوں گے تو بہت سارے ایران توران کے بھی آئیں گے. عنوان ہم مکمل کر لیں، اس کے بعد اگر وقت رہا تو سوالات بھی دیکھیں گے. اور علماء آپ کے پاس ہیں جی؟ طيب، کیونکہ یہ اصل مسئلہ ہے، اس کو جاننا زیادہ، ورنہ مسئلہ تو سمجھ گیا اور حل معلوم نہیں ہوا تو بولے مسئلہ بتا کے گئے لیکن حل نہیں بتائے. اور سوالات اگر اس سے متعلق ہوں تب تو ٹھیک، ورنہ علماء آپ کے پاس اتنے سارے اسٹیج پہ بھی موجود ہیں اور آپ کے علاقے میں موجود ہیں جو میں تو بہت سارے سوالات کا جواب نہیں بھی دے پاؤں گا، علماء انشاءاللہ زیادہ بہتر جواب اس کا دیں گے. تو دین سے دوری کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، موت اور آخرت کی یاد. اگر آخرت سامنے ہو انسان کے اور دنیا کی فنا کا اور موت کے آنے کا یقین انسان کو ہو تو ایسا انسان بہت ساری لذتوں سے رک جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو ڈھا دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو جو بہت ساری لذتوں کو مقدر کر دیتی ہے. فما ذکرہ عبد قط وهو في ضيق الا وسعه عليه، جو بھی بندہ تنگی کے حالات میں ہو یہ موت کی یاد اس کے لیے وسعت اور کشادگی پیدا کر دیتی ہے. ولا ذکرہ وهو في سعة الا ضيقه عليه، اور جو بھی بندہ وسعت کے، آسائش کے، آرام کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے، لذتوں کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے، موت کی یاد اس کے لیے تنگی پیدا کر دیتی ہے. موج مستی میں جی رہا ہے، موت یاد آتے ہی ساری لذتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. موت کی یاد انسان کو انجام یاد دلاتی ہے اور انجام کی یاد انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. جب انجام سامنے نہیں ہوتا ہے انسان گناہوں کے راستے پر دوڑتا ہے، لیکن جب برا انجام سامنے ہوتا ہے اور دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس جانا ہے یہ یاد ہوتا ہے تو ایک انسان برائیوں سے رکتا ہے کہ اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. مرنے کے بعد یہ نعمتیں تو چھوٹ جائیں گی، یہ لذتیں تو چھوٹ جائیں گی، لیکن ان کا انجام سامنے آنے والا ہے. لہذا انجام اور انقطاع لذتوں سے یہ انسان کو ان چیزوں کی طرف دوڑنے سے بچاتا ہے. تو آدمی کثرت سے موت کو یاد کرتا رہے تاکہ آخرت کی تیاری اس کے سامنے ہو، اور آخرت کی تیاری دنیا سے نہیں ہوتی ہے، دین سے ہوتی ہے. لہذا یہ پہلی چیز ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 2، توبہ و استغفار. توبہ انسان کے پچھلے گناہوں کو دھوتی ہے اور آئندہ کے لیے انسان کی اچھی زندگی کے عزم کو پختہ کرتی ہے. ندامت انسان میں پیدا کرتی ہے اور ندامت اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے. انسان کو اگر ندامت ہی نہ ہو اصلاح کہاں سے آئے گی؟ تو بے دینی دور کرنے کے لیے، دین سے قریب ہونے کے لیے، دین پر جمنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں لیکن ان خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ انسان سے تو غلطی ہونے والی ہے، پاؤں تو پھسلنے والا ہے، کتنا بھی اچھا چلنے دوڑنے والا ہو کبھی نہ کبھی پھسل کے گرے گا. پھسلن والی زمین پہ چلنا ہمیشہ کبھی نہ کبھی تو سابقہ پیش آئے گا. گرے گا تو کیا کرنا ہے؟ پڑے رہنا ہے؟ نہیں، اٹھنا ہے. اگر غلط گاڑی لے کے چلا گیا واپس آنا ہے، رجوع اس کو کرنا چاہیے. تو انسان جب بھی اس کو احساس ہو جائے کہ میں غلط جا رہا ہوں، جب بھی احساس ہو کہ یہ غلط ہے، وہ فوراً اللہ سے توبہ کرے، اس راستے کو چھوڑے، حق کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے استغفار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار. گناہ سے توبہ کرنا کیا ہے؟ ندامت کرنا اور مغفرت کی دعا کرنا. انسان کا اپنے پچھلے گناہ پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، گلٹی فیل کرنا کہ میں نے غلط کیا، اور اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کرنا. بغیر ندامت کی استغفار نفع نہیں دیتا ہے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ غیبت کرتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ بولنا تو نہیں چاہیے لیکن دیکھو استغفر اللہ، اللہ معاف کرے لیکن فلاں کی معاملات ایسے ہیں. غیبت بھی کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایڈوانس میں اللہ معاف کرے.
تو اللہ معاف کرے، یعنی غلط کام تو کر رہا ہے، معافی مانگ کے پھر گناہ کیا، اس کے بعد معافی مانگتا تب تو گنجائش تھی، پہلے ایڈوانس میں معافی مانگ رہا ہے اور اس کے بعد گناہ کا کام، غلط کام کر رہا ہے. تو یہ احساس کی کمی کا نتیجہ ہے، یہ رسمیت کی وجہ سے ہے کہ تو توبہ بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ یہ رسمی توبہ ہے، حقیقی توبہ نہیں. کیوں؟ اس میں ندامت نہیں ہے. ندامت ہوتی تو گناہ ہی نہیں آتا. ندامت ہوتی اگر تو انسان برائی کو چھوڑتا. نمبر 3، بے دینی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل علم سے جڑا رہے اور دین کا گہرا علم حاصل کرے. اگر علماء سے جڑا نہیں رہے گا اس دور میں تو دینی بگاڑ میں بھی مبتلا ہو جائے گا، دین کے نام پر بگاڑ میں جائے گا. کیونکہ انٹرنیٹ کے دور میں ایسے کئی لوگ ہیں جو حقیقی طور پر علماء ہے ہی نہیں، بلکہ وہ خیر کے اور حق کے بھی داعی نہیں ہیں. وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن محض شہرت کی وجہ سے لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو ان کے اتنے سبسکرائبر ہیں، ان کے اتنے لائکس ہیں، ان کے اتنے سارے ویوز ہیں، اتنے مشہور ہیں. شہرت لیاقت کی دلیل نہیں ہے. شہرت لیاقت کی دلیل نہیں ہے. کوئی مشہور ہے اس کا مطلب لائق ہے ضروری ہے؟ نہیں. بہت سارے علماء مشہور نہیں لیکن بہت لائق ہیں، گہرے علم والے ہیں، اور بہت سارے لوگ مشہور ہیں لیکن بالکل بھی لائق نہیں ہے. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان علماء سے جڑا نہیں رہتا ہے، پھر کبھی سیاسی اعتبار سے، کبھی عبادات میں، کبھی عقائد میں گمراہی میں چلا جاتا ہے. علماء سے جڑے رہنا، ایوب السختیانی کہتے ہیں ان من سعادت الحدث والاعجم ان یوفقہم اللہ لعالم من اہل السنہ. ایک نوجوان کے لیے، ایک ابھی جو اسلام میں داخل ہوا، نیا مسلمان، ان کے لیے سعادت، ایک اجمی شخص کے لیے سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ایسے عالم سے جڑنے کی توفیق دے جو اہل سنت میں سے ہو، یعنی سنت کا علم اس کے پاس ہو، سنت کے مطابق وہ قول و عمل کا اہتمام کرتا ہو. ایسا عالم مل جانا یہ انسان کے لیے سعادت کی چیز ہے. کتابیں ملنا نہیں، پڑھا کچھ، سمجھا کچھ، بولا کچھ، کیا کچھ، ہر اعتبار سے ٹھوکر کھایا. کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، اپنی عقل سے اس کا مطلب سمجھتے ہیں. کتنے لوگ منکرین حدیث ہو جاتے ہیں، کتنے برائیوں میں، گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی چیز نکال لیتے ہیں جو 1400 سال میں کسی نے نہیں بتائی. آپ دیکھیے پوسٹ ملک میں محمد شیخ، ایسی باتیں کہ جو کسی نے اس سے پہلے نہ کہی ہو، کہ تورات بھی وہی، قرآن بھی وہی، سب ایک ہے، اور نہ جانے کتنی ساری خرافات اس نے بکی ہے. ایسے کئی لوگ آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی صحبت ان کو نہیں ملی، علماء سے نہیں لیا، لہذا اپنی طرف سے دین کو سمجھا اور سمجھا، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اسی طرح سے حارث بن یعقوب الانصاری کہتے ہیں ان الفقیہ کل الفقیہ من فقہ فی القرآن وعرف مکیدۃ الشیطان. واقعی دین کا گہرا علم رکھنے والا انسان وہ ہے جو قرآن کا گہرا علم رکھتا ہو اور شیطان کی چال بازیوں کا بھی اس کو علم ہو، جانتا ہو کہ شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے. بعض اوقات موٹا علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن شیطان کے مکر و فریب اس کو معلوم ہوتے نہیں، تو شیطان نورانی دھوکے دیتا اس کو. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام، ان کی قوم میں شرک آیا، کیسا آیا؟ شیطان نے کیا کہا؟ یہ جو نیک لوگ تھے، یہ انہی کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، ان کی مجسمے بناؤ، ان کی یاد تازہ ہوگی، ان کو دیکھ کے، ان کے مجسموں کو دیکھ کے تمہارے اندر دین کا جذبہ اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ والوں کو دیکھ کے تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے. لیکن جب پہلی نسل چلی گئی، اگلی نسل سے اس نے کیا کہا؟ یہی تو تھے جن کی وجہ سے بارش برستی تھی، تمہارے کام بنتے تھے، انہی کو وسیلہ بنا کر تو تمہارے باپ دادا مانگتے تھے، تم بھی ایسا ہی کرو. اگلی نسل کو کیا کر دیا؟ بتوں سے مانگنے والا بنا دیا، ان کو سفارشی بنا کر، ان کی عبادت کر کے اللہ کا قرب پانے والا بنایا. ایسا اللہ کا قرب ملتا نہیں. تو شیطان کی چالیں انسان کو نہیں معلوم ہو، پچھلی قوموں نے کہاں ٹھوکر کھائی معلوم نہ ہو، گمراہ فرقوں کے اسباب اور ان کی علامات معلوم نہ ہو، تو انسان واپس جا کر اسی میں پڑے گا. لہذا دین کا گہرا علم اور علماء سے جڑے رہنا کہ وقتاً فوقتاً جیسے بھی فتنے آتے رہیں، علماء بتاتے رہیں، اگر یہ نہیں ہوگا انسان اپنے جانکاری پر قناعت کر لے گا، دھوکہ کھائے گا. نمبر 4، واعظ و نصیحت کی مجالس میں بیٹھنا. بعض اوقات آدمی کچھ باتیں سیکھ لیتا ہے، پھر دنیا میں چلا جاتا ہے،
دینی ماحول نہیں ملنے کی وجہ سے, واعظ و نصیحت کی نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا دل سخت 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 ہوتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیں, دینی مجالس سے, واعظ و نصیحت کی مجالس سے دوری دل میں غفلت پیدا کرتی ہے. اللہ یاد نہیں رہتا, آخرت یاد نہیں رہتی ہے. غفلت دوام اس کا دل میں قساوت سختی پیدا ہوتی ہے. جب دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یاد رکھنے کی چیز ہے کہ غفلت دل کی سختی پیدا کرتی ہے, دل کی سختی گناہ کی طرف لے جاتی ہے. لہٰذا دینی مجالس میں بیٹھ کے اپنے دل کو نرم کرنا یہ دین پر جمے رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کے قرب اور آخرت کے راستے پر چلتے رہنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے دینی مجالس میں بیٹھنا ضروری ہے. واعظ و نصیحت کی بعض اوقات آدمی سنتا ہے, بیٹھا وہی بار بار کیا سنیں, گھر میں بیوی کو نہیں بولتا وہی بار بار کیا کھائیں, بچپن سے کھا رہا, پھر وہی روٹی وہی سالن وہی کھانا, نہیں, برابر ٹائم ٹو ٹائم کھاتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں وہی باتیں, وہی قرآن, وہی حدیث, وہی چیزیں, وہی واقعات بار بار سن سن کے بس ہو گیا. اب پہلے سنے ہم نے بہت سن لیا, اب جاتے نہیں ہم لوگ. یہ نہیں, آپ یاد رکھیں, محض علم کے لیے آنے والا کچھ وقت تک آئے گا, چلا جائے گا. میری بات یاد رکھیے, محض علم کے لیے واعظ و نصیحت کی مجلس میں آنے والا کچھ وقت کے بعد اکتا کے چلا جائے گا. اپنے ایمان کی تجدید, اپنے دل کی اصلاح کے لیے آنے والا آدمی بار بار وہی باتیں سنتا رہے گا اور آتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ماحول کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو, اللہ کی یاد پیدا ہو, آخرت کی فکر پیدا ہو. ارباز بن ساریہ کہتے ہیں, وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاۃ الغداۃ موعظۃ بلیغہ. ایک دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واعظ و نصیحت کی, اور ایک بلیغ, آپ نے دل کو چھو جانے والا اپنی خطبہ اور واعظ و نصیحت کی. ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. ایسا واعظ آپ نے کیا کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور دل دہل گئے. یہ ہونا بہت ضروری ہے. یاد کریں آخری بار میں کب رویا تھا, سوچنے کی چیز نہیں ہے. آخری بار میں قرآن پڑھ کے, کوئی واقعہ سن کے, کوئی حدیث سن کے تنہائی میں کب رویا تھا؟ اگر نہیں رویا اور زمانہ ہو گیا, ہماری بربادی کی علامات میں سے ایک علامت ہے. انسان کی شقاوت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں پر قحط سالی آ جائے. آنکھوں کا قحط یہ زیادہ بھیانک ہے زمین کے قحط سے, کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو ہی نہیں آئے, اس کا دل نرم ہی نہیں, باتیں سن رہا, تراوی میں رو رہا, ادھر رو رہے حرم میں, ادھر رو رہے حرم میں, اور اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا, کچھ آیتیں سمجھ رہی لیکن رونا نہیں آ رہا. آپ سوچئے کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو جائے. کیوں ہوا سخت؟ معلومات سب ہے اس کو, توحید معلوم, اس کو نماز معلوم, اس کو فرائض معلوم, محرمات معلوم, سب معلوم ہے اس کو, گھر میں کتابوں کا انبار ہے, سب معلوم, لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ دل کا حال کیا ہونا چاہیے. اس کے دل کو عادت نہیں رہی, اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. اب تو اصل چیز یہ ہے کہ دل جو ہے, انسان کا دل نرم ہونا چاہیے. خالی معلومات سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ یہود و نصارہ کے پاس معلومات نہیں تھی, یہودیوں کے پاس معلومات نہیں تھی, ان کے پاس کتاب کا علم تھا, لیکن ان کے دل سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا, پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ دینی ماحول سے دور ہونے کی وجہ سے. تو یہاں یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ چوتھا سبب دینداری ہماری زندگی میں دین ہے, اس کا یہ ہے کہ ہم دینی مجالس میں آئیں, چاہے وہی مولوی صاحب ہو, وہی باتیں بیان کرتے ہوں, لیکن پھر بھی بیٹھے کہ یہ میری برائی ہے کہ وہی باتیں میں بار بار سنا, اب تک اثر نہیں ہوا. جائزہ یہ نہ لیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں, جائزہ یہ لیں کہ میرے دل پہ اب تک اثر کیوں نہیں ہوا, میں کیوں نہیں سدھرا. جب اتنی بار سنا میں نے, سب جان رہا ہوں, سدھرا کیوں نہیں میں؟ فیل میں ہوں, وہ نہیں. فیل میں ہوں, میں ناکام ہوں, وہ ناکام نہیں ہے, کیونکہ مجھ کو فائدہ نہیں ہوا. اگر بارش برسنے کے بعد بھی زمین سے نہیں اگتا, عیب بارش میں نہیں ہے, عیب زمین میں. یہاں سوچنا چاہیے کہ میرے دل کی زمین میں عیب ہے, ان کی بات میں عیب نہیں, کیونکہ وہ اپنی بات تھوڑی بول رہے ہیں, وہ قرآن بول رہے ہیں, وہ حدیث بول رہے ہیں. میرے دل پر قرآن و حدیث سے بھی اگر اثر نہیں ہو رہا, کتنا بیمار دل ہو گیا میرا. اس نیت سے بیٹھیں تاکہ ہمارے دلوں پر اثر ہو. اثر لینے کا مزاج لے کے بیٹھے گا
تو فائدہ ہوگا. صرف سننے اور معلومات کے لیے بیٹھے گا, وہی باتیں سنیں گے, پھر وہی سنا, پھر موبائل نکال کے بیٹھتے لوگ. کتنے لوگ ایسے ہیں جمعہ کے خطبے میں بھی ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھے گا, موبائل پہ دیکھے گا نیا میسج کچھ آیا کیا. یہ ہماری بربادی کی علامات میں سے ایک علامت ہے. نمبر 5, اچھی صحبت. بے دینی سے بچنے کے لیے, دین سے قریب آنے کے لیے اچھی صحبت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح کمثل العطار. اچھے ساتھی کی مثال, اٹھنے بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عطر والا ہے. ان لم يعطيك من عطره اصابك من ريحه. اگر تجھے وہ اپنا عطر نہ بھی دے, اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کی خوشبو سے تجھ کو فائدہ ہوگا, اس کی خوشبو تو نصیب ہوگی, راحت ملے گی. اگر عطر دے دے تو اور بھی اچھا کہ وہ کوئی خوبی ایسی دے دے تجھ کو کہ تیرے اندر بھی آ جائے اور تو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. نہ صحیح تیرے پاس اتنا علم نہیں آیا, کم سے کم اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے کچھ اثرات اور راحت تو تجھ کو ملے گی. امام ابو داؤد حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. بلال بن سعد کہتے ہیں اخ لک کلما لقیک ذکرک بحظک من اللہ عز وجل خیر لک من اخ کلما لقیک وضع فی یدک دینارا. ایسا بھائی, تیرا ایسا بھائی, مسلمان بھائی, جب بھی تجھ سے ملے اللہ تعالیٰ کا حق تجھ پر تجھ کو یاد دلائیں, اللہ کے معاملے میں تجھ کو نصیحت کرے, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تیری ذمہ داری تجھ کو یاد دلائیں, یہ اس بھائی سے بہتر ہے کہ جب بھی تجھ سے ملے تیرے ہاتھ میں ایک دینار رکھے, تیرے ہاتھ میں دینار و درہم رکھے, پیسہ رکھے. پیسہ دینے والے سے اچھا نصیحت دینے والا. ایسا دوست ہونا چاہیے جو ہم کو یاد دلائے, جو ہم کو یاد دلائے اللہ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں, سنت کے بارے میں, دین کے بارے میں, اللہ کے احکام کے بارے میں ہم کو یاد دلائے. نہیں کہ کام پہ جانا یاد دلائے, پیسہ کمانا یاد دلائے, حرام طریقے سے راستے نکالنا یاد دلائے. ایسا آدمی جو دنیا دار ہو, ہم کو دیندار کی بجائے دنیا دار بنائے, ایسا دوست اچھا نہیں ہے. اس سے زیادہ یہ کہ ہم کو گناہگار بنائے, اچھا دوست نہیں ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں, اچھی صحبت اختیار کریں. نمبر 6, نماز کا اہتمام, فرائض کا بھی نوافل کا بھی. نماز میں خوبی یہ ہے کہ انسان کو آخرت یاد دلاتی ہے, انسان کو گناہوں سے برائیوں سے روکتی ہے. اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. سورہ عنکبوت میں یہ بات اللہ نے کہی. اسی طرح سے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ان فلان یصلی اللیل کلہ, فلاں آدمی ہے رات بھر نماز پڑھتا ہے, فاذا اصبح سرق, جب دن ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے, چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا قال سینہاہ ما تقول, اس کے بارے میں جو تو بتا رہا ہے یہ چیز اسے عنقریب گناہ سے روک دے گی, چوری سے روک دے گی. کیا چیز؟ کہ وہ رات میں نماز پڑھتا ہے, یعنی اس کا نماز پڑھنا اسے چوری سے عنقریب روک دے گا. آج نہیں تو کل رکے گا. اگر وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے تو گناہ چھوڑ دے گا, اگر وہ نماز نہیں چھوڑتا ہے گناہ چھوڑ دے گا. بشرطے کہ نماز ہو, بشرطے کہ آدمی کی نماز کیا ہو, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اس نماز میں خشوع ہو, عاجزی ہو, اللہ کی یاد ہو, اللہ کی عظمت کا احساس ہو, اللہ کے سامنے پیشی کا احساس ہو. اگر یہ احساس انسان کے اندر ہے کہ صف میں کھڑا ہوا سوچ رہا ہے قیامت کے دن صف در صف لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر مجھے پیش کیا جائے گا, اللہ مجھ سے حساب لے گا, اس بات کو اگر صف میں یاد کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا اور اپنی زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بنے گی. تو نماز میں بھی یہ بات ہے کہ وہ انسان کو دیندار بناتی, گناہوں سے روکتی ہے. نمبر 7, تلاوت قرآن اور تدبر. قرآن کریم کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنا, یہ بھی انسان کے دل کی اصلاح کے لیے, بے دینی کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں, رمضان کا مہینہ آیا, قرآن کھلا, رمضان گیا, بند ہو گیا. کتنے لوگ ہیں رمضان میں قرآن پڑھتے, رمضان کے بعد پڑھیں گے, وقت نکل جاتا ہے, اگلا رمضان آ جاتا ہے. سمجھ کے پڑھنا تو اور بھی دور, سمجھ کے پڑھنا اور بھی دور. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن, اس میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نازل کرتے ہیں جو کیا ہے, ایمان والوں کے لیے, دلوں کے لیے شفا ہے,
ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے ہے۔ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے دل کی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے قرآن شفا، علاج بن جاتا ہے، اور یہ قرآن اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کے مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں جب وہ دیکھتا ہے اور پھر اس میں اللہ کے وعدے، آخرت کی نعمتیں، اللہ کی نصرت اور مدد کے وعدے اور انبیاء کے قصے جب پڑھتا ہے دل کو تسکین ملتی ہے۔ تو ایک انسان قرآن کریم سے جب جڑتا ہے تو دنیا کے اندر اس کے لیے دین پر جمع ہونا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ترغیب و ترہیب کی مجالس، ایسی کتابیں پڑھنا جس میں نیک اعمال کی فضیلت ہو اور برے اعمال سے ڈرایا گیا ہو، ایسی مجالس جس میں اعمال کی فضیلت بیان ہوتی ہو اور اس میں گناہوں کی فضیحت یا گناہوں کا برا انجام سنایا جاتا ہو، یہ جب آدمی جانے گا رکے گا۔ کسی آدمی کو دنیا کی صبح پیدا ہونے سے لے کے ایک انسان شعور پکڑنے سے لے کے جوان ہونے تک پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ملے گا، پیسہ ہے تو سب ہے، سب سلام کرتے، سب رشتے دار جڑے رہتے، اور پیسہ ہو تو پولیس بھی سنتی، سیاست میں بھی موقع ملتا، سب ملتا۔ پیسہ 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 جب سنتا ہے تو پھر اس کے لیے بغیر اذان کی بھی برابر جاتا۔ اذان ہوتی جاب پہ جانے کی کہ چلو بھائی اذان ہوئی سب کام پہ جاؤ، نہیں ہوتی، لیکن برابر الارم لگا کے 9 بجے کا اٹھ کے نہا دھو کے برابر دکان پہ جاتا ہے بغیر اذان کے۔ 5 ٹائم اذان ہوتی آتا، کیوں؟ اس کے فضائل سامنے ہیں، اس کی اہمیت سامنے ہے، اس کے نہیں ہے، اور ہے بھی تو احساس نہیں ہے، تازہ نہیں ہے، بہت پہلے سنا تھا کچھ۔ بار 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 جب نیکیوں کے بارے میں سنے گا ان کی کیا فضیلت ہے، گناہوں کے بارے میں سنے گا ان کی کیا برائی ہے، تو پھر انسان کے دل پر آج نہیں تو کل اثر ہوگا اور انسان کی زندگی بدلے گی۔ یہ بار بار کا سننا اس کی زندگی کی تبدیلی کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انما نزل اول ما نزل منہ، قرآن کے بارے فرماتی ہیں کہ قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوا تو کیا ہوا؟ سورۃ من المفصل فیہا ذکر الجنۃ والنار۔ مفصل کی یعنی سورۃ الحجرات کے بعد کی صورتیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جلدی جلدی ختم ہوتی ہیں، ایسی صورتیں نازل ہوئی جن میں جنت جہنم کا ذکر تھا، جن میں جنت جہنم کا ذکر تھا۔ حتی اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام، پھر جب لوگ دین کی طرف مانوس ہوئے، دین پر جم گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا علم نازل کیا۔ فرماتی ہیں وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، اگر ایک دم شروعات ہی میں اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا شراب مت پیو، لوگ کہتے ہم شراب نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، اگر پہلے ہی اللہ نازل کر دیتا زنا مت کرو، لوگ کہتے ہم زنا نہیں چھوڑیں گے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی احکام سے پہلے زمین ہموار کرنے کے طور پر، دلوں کی زمین کو ہموار کرنے کے طور پر رغبت اور ڈر دلوں میں پیدا کرنے کے لیے آیتیں نازل کی۔ جب مزاج بن گیا اور امیدیں بن گئی آخرت سے اور خوف پیدا ہو گیا جہنم کا، پھر احکام آتے گئے ایک کے بعد ایک بارش کی طرح، اور زندگی میں وہ چیز آتی چلی گئی۔ آج ایسا نہیں ہمارے ہاں، عام طور سے کیا ہوتا ہے احکام معلوم ہو جاتے ہیں لیکن عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، عمل کا جذبہ نہیں ہے، معلومات بڑھ گئی لیکن عمل نہیں آیا، گناہوں کے بارے میں ڈر نہیں پیدا ہوا لیکن تفصیلات معلوم ہے، جانتے بوجھتے بھی کر رہا ہوں۔ تو یہ جو زندگی کا بگاڑ ہے ترغیب و ترہیب کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے 9ویں چیز کثرت ذکر ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، نیند میں سے اٹھا ذکر، سوتے وقت ذکر، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے، اسی طرح سے باہر جانا، مختلف اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اذکار ہیں جو خود ایک واعظ ہیں، خود ایک یاد دہانی ہے جو انسان کی سوچ کو ہمیشہ صحیح رکھتی ہے۔ سواری پر سوار ہونا، کہیں نئے شہر میں جانا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی دعائیں ہیں آپ ان کا اہتمام اگر کریں سمجھ کے، یہ خود ایک واعظ و نصیحت لگاتار آپ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو ذکر اللہ کا، اللہ کو یاد کرنا ساری خیر کی جڑ ہے، اللہ کو بھول جانا سارے شر کی جڑ ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا
جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے معاملے میں خود ان کے سلسلے میں غفلت میں ڈال دیا, انہی کو ان کے معاملے میں بھلاوے میں مبتلا کر دیا. اور آخر میں کیا فرمایا اللہ نے, اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ فاسق ہیں, یہی لوگ فاسق ہیں, اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والے, گناہوں کا ارتکاب کرنے والے. معلوم ہوا کہ فاسق آدمی پہلے بنتا ہے, غافل فاسق بعد میں بنتا ہے, غافل پہلے بنتا ہے. اللہ کی یاد سے غفلت زندگی میں جب آتی ہے, دل جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ انسان کھلے عام گناہ کرنے والا بن جاتا ہے, وہ فاسق بن جاتا ہے. لہذا اللہ کو یاد کرتے رہنا انسان کو فسق و فجور کے راستے سے روکتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں شیطان کی فتنے سے بچنے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, قرآن کریم کی آیت الوسواس الخناس, اس میں کہتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم, شیطان ابن آدم کے دل پر ٹکا رہتا ہے, وہاں پر جمع رہتا ہے. فَإِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ, جب وہ بھول چوک میں اور غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے فوراً دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ, لیکن جیسے ہی وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے, شیطان فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو شیطان پیچھے کب ہٹتا ہے, جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان سے محفوظ رہیں تو ذکر اللہ کی یاد کے قلعے میں بھی آپ کو محفوظ رہنا پڑے گا. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا انسان کے دل کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھتا ہے. نمبر 10, اللہ سے دعا کرنا. ساری کوششیں اپنی جگہ, لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا اپنی جگہ. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے قرآن دیا, ہدایت کی کتاب ہے, لیکن اس میں پہلی صورت میں کیا بتایا, اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے کیا کریں, ہدایت کی دعا مانگیں. قرآن تو پڑھنے والا جو ہدایت کی کتاب ہے, لیکن یہ مت سمجھ کہ میں پڑھوں گا, میری عقل, میری صلاحیت, میرا دل, میرا تفقہ, نہیں. اللہ جب تک تجھ کو ہدایت نہ دے ہدایت مل سکتی نہیں. اور قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھ رہا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کس سے, شیطان رجیم سے, یعنی کہیں وہ مجھ کو بھٹکا نہ دے. پڑھ رہا ہدایت کی کتاب, لیکن اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے شیطان کے دھوکوں سے بچنے کے لیے. معلوم ہوا کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا ہے وہ بندہ بہت خطرے میں ہوتا ہے. لہذا ایک طرف تو ہم ہدایت کے اسباب, دیگر اسباب علمی اعتبار سے اختیار کریں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی مانگیں, کیونکہ گمراہی ہدایت کے بعد بھی آ سکتی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, دعا ہم کو سکھایا اللہ نے کیا, اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے پن میں مبتلا نہ کر, انحراف کا شکار نہ ہونے دینا ہمارے دلوں کو, جبکہ تو ہدایت دے چکا ہمیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا, بہت دعا پڑھتے تھے. کیا دعا پڑھتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. معلوم ہوا کہ اللہ اگر جمائے نہ رکھے تو انسان کا دل دین سے دور ہو سکتا ہے, وہ دین سے دور ہو سکتا ہے. یہ اللہ ہے جو جمائے رکھتا ہے. لہذا ایک انسان کو اپنی ذات پر, اپنے مطالعے پر اور بہت ساری چیزیں جو اس کے پاس ہیں ان پر, اپنے فہم پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ بچائے گا تو بچوں گا, نہیں تو نہیں, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. لہذا اللہ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے آخری چیز اس سلسلے میں کیا ہے کہ ایک انسان اس کے دل میں دین کی قدر ہو, اس کے دل میں دین کی قدر ہو, وہ دین کی اہمیت کو جانتا ہو کہ دین کتنی بڑی چیز ہے. دنیا چھوٹ بھی چلے گا, دین چھوٹنا نہیں چاہیے. دنیا ضائع ہوگی چلے گا, دنیا سے محرومی چلے گی, دین سے نہیں. دین ضروری ہے, دین زندگی میں ضروری ہے. ہم سب کچھ کھو سکتے ہیں, دین کو نہیں کھو سکتے. آپ تاریخ دیکھیے صحابہ کی, انہیں قتل کر دیا گیا لیکن دین سے نہیں پھرے. کیوں؟ ان کے نزدیک یہ بات تھی کہ جان چلی گئی چلے گا, زندگی سے دین گیا نہیں چلے گا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اسی طرح سے دیگر صحابہ ہیں,
آپ دیکھیے خواتین اتنی پختہ تھی کہ جان دے دی لیکن دین نہیں چھوڑا. تو یہ جو چیز ہے یہ مضبوطی سے ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ دین کتنا اہم ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ لوگ کفر کرنے والے کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں. انہیں اس وقت اللہ کے دین اسلام کی اہمیت معلوم ہوگی. لیکن وہ کب ہوگا, کب وقت آئے گا؟ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتمع اہل النار فی النار. جب جہنمی لوگ جہنم میں جمع ہوں گے, سب کے سب جو جہنم میں جانے والے تھے وہ پہنچ جائیں گے. ومعهم من شاء اللہ من اہل القبلہ. اور ان جہنمیوں میں بعض اہل قبلہ بھی ہوں گے, قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے مسلمان جہنم میں وہ بھی ہوں گے. یقول الکفار, کفار اس وقت میں ان کو تانا دیتے ہوئے کہیں گے الم تکونوا مسلمین, کیا تم مسلمان نہیں تھے, کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں ہم مسلمان تھے. قالوا فما اغنى عنكم اسلامكم وقد صرتم معنا في النار. وہ کہیں گے اسلام سے تم کو کیا فائدہ ہوا, تمہارے اسلام نے تم کو کیا فائدہ پہنچایا, ہمارے ساتھ تم بھی تو جہنم میں آ گئے. تم اسلام والے تھے, ہم نہیں تھے, ہم بھی جہنم میں تم بھی جہنم میں, فائدہ کیا ہوا اسلام کا؟ جب دونوں جہنم میں آئے تو اسلام کا فائدہ کیا ہوا؟ قالوا كانت لنا ذنوب فاخذنا بها. وہ کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے, ان گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو گئی, ہم جہنم میں آ گئے. فيسمع ما قالوا, اللہ تعالیٰ ان کا مکالمہ سنے گا. مشرکین کا تانا, کفار کا مسلمانوں کو تانا, اور مسلمانوں کا عاجزی کے ساتھ جواب اور اعتراف, اللہ اس کو سنے گا. فأمر بمن كان من اہل القبلة فأخرجوا. اللہ حکم دے گا تو جتنے بھی اہل قبلہ مسلمان تھے جہنم میں, ان سب کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا. فلما رأى ذلك اہل النار, جب یہ کفر کرنے والے جہنمی دیکھیں گے کہ اسلام کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے ان سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالا گیا, تو پھر اس وقت کہیں گے یا لیتنا کنا مسلمین, کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے, کاش کہ ہمارے پاس بھی اسلام ہوتا. فنخرج کما خرجوا, تو ہم بھی ویسے جہنم سے نکلتے جیسے یہ نکلے. قال وقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی, کہا الف لام را تلک آیات الکتاب, یہ کتاب کی آیتیں ہیں, وقرآن مبین, اور ایک کھلا قرآن ہے, ایک پڑھی ہوئی چیز ہے جو بالکل مبین ہے, واضح کتاب ہے, واضح کلام ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دل سے تمنا کریں گے کفر کرنے والے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے, کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. اس وقت ان کو احساس ہوگا اسلام کتنی بڑی نعمت تھا, کتنی قیمتی نعمت تھی, کتنا ضروری تھا, اتنا ضروری کہ آج ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں آ گئے. اسلام ہوتا تو جہنم میں آ بھی جاتے, نکلتے, لیکن اب کبھی نہیں نکل پائیں گے. کیوں؟ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے. جن کے پاس اسلام تھا وہ نکل گئے. لہذا اسلام کی قدر کرنا, اس نعمت کو بقیہ دیگر تمام نعمتوں سے اعلیٰ و ارفع و اونچا جاننا, یہ انسان کی عقل کی علامت ہے, اس کی دینداری, اس کی سعادت کی علامت ہے کہ وہ باقی تمام نعمتوں میں اسلام کی نعمت کو بڑی نعمت سمجھتا ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے والا بنائیں اور بے دینی سے دور رکھیں اور ہدایت کے راستے پر, دین پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں, یہاں تک کہ ہم دنیا سے چلے جائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.